تو آج 14 اگست پہ ہمیشہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی عموماً تعلیم کے حوالے سے ہی موضوع اٹھایا جاتا ہے، اور عموماً ریاض کملانی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی حجاز بھی ہوتے ہیں۔ آج پہلی دفعہ رضا کاظم بھی ساتھ ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع تعلیم اور تعلم کی روایت، اور اس سے جڑا ہوا موضوع نالج اینڈ ٹریڈیشن۔ تو اس کی وضاحت کرنے سے پہلے میں تعارف کرا دوں دوستوں کا۔ ریاض کملانی صاحب کا تعلق بھی تدریس ہی، ایجوکیشن کی فیلڈ سے ہے۔ بہت بڑا ایک اسکولوں کا نیٹ ورک ہے، اس کی مینجمنٹ ٹیم کے سرکردہ حضرات میں سے ہیں، اور کریکولمز پہ بھی ان کی نظر ہے۔ اور پچھلی حکومت میں جب پنجاب میں کریکولم کی ریویژن کی بات ہوئی تھی تو یہ اس ٹیم میں بھی کافی اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ تو آپ کو خوش آمدید ریاض، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ تیمور صاحب۔ اور حجاز میدی عربی، فارسی، ادبیات اور اردو شاعری کے استاد ہیں، اور ہستونیس سے بھی بہت سالوں سے منسلک ہیں، اور اب ادارہ دانش و رامش کے بانی کے طور پر کراچی سے وہ ادارہ چلا رہے ہیں، اور ہستونیس کراچی بھی انہی کے جگہ پر ہے، جہاں دانش اور رامش میں ہی ہے، ایسے سمجھیے آپ۔ تو ان کا جو آج آنا بہت اہم اس حوالے سے ہے کہ جو روایتی تعلیم و تعلم کی روایت ہے، یہ اس میں اس سے بہت بخوبی واقف ہیں، اس میں سے گزرے ہیں، اور ان کے گھر کی بھی وہی میراث ہے۔ تو کیونکہ ہم روایت اور آج کی ایجوکیشن، روایتی ایجوکیشن اور آج کی ایجوکیشن پہ ایک طرح سے ڈائلاگ کر رہے ہیں، تو ان کا ہونا یہاں بہت ضروری ہے۔ آخر میں رضا کاظم ایسوسیٹ پروفیسر ہے، اور یہ آرکیٹیکچرل ایک پروگرام میں کنسلٹنٹ ہیں، کریکولم ایڈوائزر ہیں، اور ٹیچر بھی ہیں، آرکیٹیکچر ریلیٹڈ ہے۔ تو اب وہ ایک ایپلیکیشن، ایک پریکٹیکل پروفیشنل فیلڈ ہے، تو وہ اس کے حوالے سے ہم ان سے ظاہر سننا چاہیں گے کہ جہاں یہ پڑھاتے ہیں وہاں کیا حالات ہیں۔ اور میں آپ کا میزبان ہوں، اور میرا جو زیادہ نظر ہے وہ فنون لطیفہ اور تہذیب اور اس کا تعلق جو ہے نظریہ کائنات، ورلڈ ویو کے ساتھ کیا رہتا ہے۔ ہستونیس میں بھی ہم یہی دکھاتے جاتے ہیں کہ جو بھی کلچرل یا سویلائزیشنل فارمز ہیں، اس کے پیچھے معنی کا کیا ایک سسٹم ہے، وہ کیا ہے، ایک نظام ہے، اور ابھی اس پہ بات کریں گے۔ تو اس مختصر تعارف کے بعد آج کا جو بنیادی مقصد ایک ہی ہے، وہ میں بیان کر دیتا ہوں، پھر دوستوں سے اس پہ ان کے آراء لے لیں گے۔ انگریزی میں پڑھوں گا، میں نے انگریزی میں لکھا یہ والا جملہ: How and why to introduce a connection to our own civilizational worldview and perspective into education in Pakistan۔ اس میں میرے ذہن میں آتا ہے نوم چومسکی کا ایک بنیادی خیال ہے کہ یونیورسلی جو زبان ہے، جو انسان کی لینگویج کیپیبلٹی ہے، وہ ورلڈ ویو کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ چاہے پڑھا لکھا آدمی ہو یا ان پڑھ آدمی ہو، اس کا کوئی نہ کوئی کائنات کے بارے میں نظریہ ہوتا ہے، چاہے وہ شعوری ہو یا لاشعوری ہو۔ تو ایک تو یہ بہت ان کی ٹیچنگز میں سے مجھے بہت ہی زبردست بات لگتی ہے۔ تو ورلڈ ویو کا یعنی کہ نظریہ حقیقت، ورلڈ ویو سے میری مراد ہے نظریہ حقیقت۔ تو اسلامی یا قرآنی نظریہ حقیقت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ پس تم جہاں بھی چہرہ کرو، جہاں بھی مڑو، وہاں خدا کا چہرہ ہے۔ تو ہم جب جہاں بھی مڑتے ہیں ہمیں تو چیزیں نظر آتی ہیں، خدا کا چہرہ تو نظر نہیں آتا۔
تو مگر اسلامی ورلڈ ویو یہی ہے. اس کا ایک جواب تو آج صبح میں سورہ حدید کی اوپننگ پڑھ رہا تھا. سبح للہ ما فی السماوات والارض. تسبیح کرتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ خدا کی تسبیح کرتا ہے. یہ بھی اس کی ایک کہہ لیں تفسیر ہے کہ جہاں بھی تم مڑو وہاں خدا کا چہرہ ہے. تو یہ میں مختصراً اپنا مدعا بیان کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس کو مجھے لگا یہ سب سے آسان طریقہ ہے. تو اس میں پھر آگے چلیں تو اگر یہ نظریہ کائنات ہے تو پوری اسلامک سویلائزیشن اور بشمول اسلامک آرٹس اینڈ بشمول اسلامک تعلیمی نظام، مقصد یہ ہے کہ انسان کو وہ خدا کا چہرہ دکھ سکے. اور الٹیمیٹلی ہم بھی کائنات کا حصہ ہیں، اور ہم جو ہیں سب سے زیادہ واضح خدا کی تصویر ہے. کہ مطلب ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ہم نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا. یا جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ علی کے انہوں نے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے انسان ہو یا کائنات ہو، اس کا رشتہ خدا سے لازم ہے، اور بلکہ وہ خدا ہی کا اظہار ہے. تو یہ ورلڈ ویو میں نے آپ سے بیان کر دیا کہ چاہے وہ میتھمیٹکس ہو یا اسٹرانومی ہو یا پویٹکس ہو یا روزمرہ کی زندگی ہو جس میں اخلاق سب سے اونچے ہیں. مقصد یہ کیا ہے، ہوا کیا، پوری تہذیب کا مقصد یہ ہوا کہ اس بات کا جواب ملے کہ خدا کیا ہے، کائنات کیا ہے، اور انسان کیا ہے. تو یہ بہت ہی مختصراً مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ورلڈ ویو ڈیفائن ہو جاتا ہے جو ہر کلچر میں ہوتا ہے. ماڈرن ویسٹ کا بھی ایک ورلڈ ویو ہے. خدا کا ہونا اس میں ضروری نہیں ہے بھی تو جانا نہیں جا سکتا. نمبر دو، کائنات جو ہے وہ مٹیریل ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنے جسم اور احساسات اور خواہشات اور اپنے ذہن کا مرکب ہے. اب اس سب میں کوئی ربط نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے. تو یعنی کہ وہ بھی ایک ورلڈ ویو ہے. اب میں اس میں آگے نہیں جاتا، ہم اپنے سوال کی طرف. اگر اس طرح کا ورلڈ ویو ہے تو پھر سوال میں اپنے گیسٹ سے یہ پوچھوں گا کہ کیا اس کو میں اگر تھوڑا سا اپلائی کر دوں، نالج کی طرف آ جائیں جس سے ایجوکیشن کا تعلق ہے. تو نالج اگر حقیقت اور خدا کی حقیقت اور زمینی مٹیریل حقیقت کے درمیان خود بخود پھر ایک لیئرز آف حقیقت کا تصور آ جاتا ہے. خدا، اس کی ذات، اس کے صفات، ملائکہ، جنت، عالم برزخ، اور پھر مادی دنیا، اور انسان میں بھی یہی درجہ بندی ہے. اس کی روشنی میں اگر ہم ایجوکیشن یا اس والی دنیا کی نالج کو دیکھیں تو ہمیں اس میں بھی پھر مجھے لگتا ہے درجے نظر آتے ہیں بڑے. یہ کہ ایک نالج ایز ڈسکرپشن یا انفارمیشن ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سب سے نچلا درجہ ہے نالج کا. اس سے اوپر درجہ آ جائے گا پرنسپلز آف ہاؤ تھنگز ورک، یہ اس سے اوپر ہے. مگر جو جس طرف توجہ دلانا چاہوں گا اور جو شروع میں نے باتیں کی، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر وزڈم کے درجے میں آتی ہیں. کہ یہ وائی نالج، واٹ از دا ایم اینڈ آبجیکٹو آف نالج اور آف اینی تھنگ، تو وہ اس کو ہمارے ٹریڈیشن میں حکمت یا وزڈم کہا جاتا ہے. تو اس بات کے ساتھ میں ریاض قبلانی صاحب سے شروع کرنا چاہوں گا کہ آپ کا کیونکہ تعلیمی نظام سے بڑا اب کافی عرصے سے تعلق ہے، اور ایک تو آپ کیسے ایویلیویٹ کرتے ہیں کرنٹ اسٹیٹ آف ایجوکیشن ویزا وی دا ابو ورلڈ ویو اینڈ اٹس. اس کا مقصد تو تھوڑا میں نے بیان کر ہی دیا کہ حقیقت سے ایک ربط پیدا کرنا، اپنی زندگی میں ایک معنویت، اور اپنے آپ الٹیمیٹلی تو اپنی پہچان ہے. کیونکہ ہم میں خدا کی روح اگر ہے تو وہی پھر الٹیمیٹ ہوگا نا آبجیکٹو یا ایم آف نالج پر سے. بسم اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تیمور صاحب اور
तमाम जो हमारे साथी साथ मौजूद हैं। आपने वर्ल्ड व्यू को पूरी तरह हाईलाइट किया कि ये एक नुक्ता नज़र है जिसके तहत दुनिया को देखा जाता है कि हमें बनाया गया है और बनाने वाली एक ज़ात है जो कि खालिक है। हमारे सफ़र का आगाज़ और अंजाम उसी से है और उसी तक है। अम, और अगर उस नज़र से देखा जाए तो इंसान की एक अंदरूनी और बैरूनी दुनिया है। और वो अंदरूनी और बैरूनी दुनिया जिस तरह कुरान शरीफ में आयत 41-53 सूरह फुसिलत में आता है कि we've created signs within you and around you। तो ये देयर इज अ सिंगुलर हार्मनी टू दैट एक्ट ऑफ क्रिएशन। ये अंदरूनी और बैरूनी दुनिया में कोई तजाद नहीं है बल्कि ये यकसा ही है। और उस उस अंदरूनी और बैरूनी दुनिया का पहले इदराक और फिर उसका इल्म। तो शायद तालीम का एक बुनियादी सफ़र जो है वो ये है कि अगर उसका इदराक है और उसका इल्म है तो फिर तालीम और तरबियत ज़िंदगी के उस सफ़र की तैयारी देता है। चाहे वो नफ्स के सफ़र की तैयारी हो, माश के सफ़र की तैयारी हो या माशरत के सफ़र की तैयारी हो। तो ये तीनों सूरतों की तैयारी आपको सूरत में दी जाती है क्योंकि उसमें कामयाबी का पैमाना और कामयाबी के सफ़र के लिए क्या अमल करना है दोनों वाज़ेह होते हैं। तो जिस वर्ल्ड व्यू का, जिस नज़रिए का आपने जिक्र किया, उसका तकाजा कुछ गालिबन तालीम का इस अंदाज का है। अगर हम आज के तालीम का निज़ाम देखते हैं तो मेरे ख्याल में अक्सर हम जिक्र करते हैं मगरब व मशरक़ का, कि एक मगरबी वर्ल्ड व्यू है और एक मशरक़ी वर्ल्ड व्यू है। मेरे ख्याल में मगरब व मशरक़ से बात कुछ शायद कदरे मुख्तलिफ है। ये एक डोमिनेंट वर्ल्ड व्यू है जो कि आज की दुनिया जिसके ऊपर गालिबन अकीदा रखती है, चाहे उसका एतराफ़ करे या ना करे। जिस तरह आपने कहा कि कोई भी काम, जिंदगी का अमल वर्ल्ड व्यू के बगैर मुमकिन नहीं है, और उसके लिए शायद सिर्फ मैं जिस बात के उसमें एडिशन करूंगा वो ये कि चाहे उस वर्ल्ड व्यू का इदराक हो ना हो मगर वो वर्ल्ड व्यू होता जरूर है। और वो डोमिनेंट वर्ल्ड व्यू, वो वर्ल्ड व्यू जो आज हमारी दुनिया में बशमूल पाया जाता है, बिलूम पाया जाता है, वो यही वर्ल्ड व्यू है कि इंसान की इब्तिदा क्या है पता नहीं, अंजाम क्या है शायद वाजे नहीं, क्या इससे पहले कुछ था और इसके बाद कुछ है, गालिबन हो सकता है मगर वो शायद उतना अहम नहीं है। अहम है ये जिंदगी, ये दुनिया जो हमें दी गई है और इसके अंदर हम कितनी खूबी से ये जिंदगी गुजार सकते हैं। असल जिंदगी का पैमाना कामयाबी का भी यही है और इसीलिए अमल का रास्ता भी यही है। जब इस वर्ल्ड व्यू पे हम तालीम के शोबे को लेकर आते हैं, और सिर्फ तालीम के शोबे को नहीं, माशरत, मईशत, फन तामीर, आर्ट, जिस भी शोबे को आप ले आए तो उन सब का इस वर्ल्ड व्यू की बिना पे सिम्स जो है वो बदल जाती है, और तालीम का शोबा उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो भी उसी का हिस्सा है। तो इसके जो आज की तालीम के निज़ाम में देखते हैं, मैं सिर्फ पाकिस्तान का जिक्र नहीं करूंगा, मेरे ख्याल में देयर इज अ ब्रॉडर एजुकेशन नैरेटिव, देयर इज अ डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन एंड पाकिस्तान इज simply a part of that discourse rather than being an exception। और उस तहकीकी अमल में, उस तालीम की आज की डेफिनेशन में जो बुनियादी बात है वो इस वर्ल्ड व्यू का मौजूद ना होना है, क्योंकि इसमें सिर्फ इसी दुनिया की जिंदगी की तैयारी करानी है और उसकी कामयाबी का पैमाना इस दुनिया में ही माली तौर पे, माशी तौर पे, माशरती तौर पे भी कामयाबी सिर्फ उसी हद तक मुहित है। और जब उसको देखते हैं तो उसकी बिना पे एजुकेशन की वैल्यू यूटिलिटेरियन है, वर्ल्डली हद तक है, उससे आगे शायद नहीं जाती, क्योंकि उसमें नफ्स का सफर और वापसी के सफर का कोई पर्टिकुलर फोकस या पर्टिकुलर इदराक नहीं है। तो श्योर आगे और जिक्र होगा तो हमारे साथी इस पे और रोशनी डालेंगे, मगर इब्तिदाई राय है। बहुत शुक्रिया रियाज। अगर हम अपने अगले नुक्ते की तरफ बढ़ें, तो हिजाज से और फिर रज़ा से अगर मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि इस वर्ल्ड व्यू के साथ कनेक्शन और वर्ल्ड व्यू के साथ साथ जो हमारा पूरा तारीख है, हेरिटेज है, ये कुछ भी एजुकेशन में नहीं आता। ज़बानें हैं, रिलीजन्स हैं, आई मीन पाकिस्तान का ऐसा कोई इन मानों में हमें जिक्र मिलता नज़र नहीं आता। तो मैं जब कहता हूँ वर्ल्ड व्यू तो मेरा मकसद यही है कि अपनी रिवायतों से भी इसमें वो भी शामिल है, क्योंकि उनके ज़रिए ये वर्ल्ड व्यू का इजहार होता है, चाहे फ़लसफ़ा हो या आर्ट्स हो, वो सब इस पे। तो अगर हिजाज इसकी ज़रूरत के हवाले से
اس کے بعد رضا سے بھی یہی سوال ہوگا کہ اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے، اس طرح کی اس کی افادیت. ایک طرح سے تو ریاض اور میں کچھ نہ کچھ اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں، مگر آپ کے نظر آپ کس طرح دیکھتے ہیں ادیب اور شاعر ہونے کے حوالے سے؟ یہ بہت مشکل سوال آپ نے کر لیا، کیونکہ اس کے لیے پہلے مجھے اپنا آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا، یہ سب جو آپ کہہ رہے ہیں. تو طالب علم ہوں ضرور ان سب چیزوں کا. اچھا، ایک کامنٹ میرا ہے اس بات پر، وہ میرا نہیں ہے، جوش صاحب کا ہے. جوش صاحب چونکہ شاعر اور ادیب بھی تھے، اور ان کا ایک نظریہ تھا، انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا جو نہیں چل سکا ریڈیو پاکستان پہ. بعد میں اس کی ریکارڈنگ آئی تو ہم نے سنی. اس میں انہوں نے ایک بہت دلچسپ کامنٹ اسی بات پہ کیا تھا، اور جو پوچھنے والا تھا اس نے یہی پوچھا کہ آ، اب چونکہ جو صاحب اس صدی کے سے پہلے پیدا ہوئے تھے، اور اس صدی کے اواخر میں جیسے 1980 میں ان سے سوال ہو رہا ہے، اور وہ پیدا ہوئے 1895-96 کے آس پاس. تو پوچھنے والا ان سے یہی پوچھ رہا ہے کہ آپ نے جس طرح تعلیم اور تربیت پائی ہے، اور اب آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو. تو اس پہ بہت اچھا انہوں نے جواب دیا، وہی مجھے بہتر بات بھی لگتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جب آنکھ کھولی اس زمانے میں، تب تک جو تعلیم اور تربیت تھی وہ انسان ذہن کے لیے حاصل کرتا تھا، پیٹ کے لیے حاصل نہیں کرتا. اور پیٹ کے لیے، اب اس پر یہ میرا کامنٹ ہے کہ پیٹ کے لیے کیا کرتے تھے لوگ، تو وہ اپنے آبائی پیشوں سے وابستہ ہوتے تھے، جو جو کرتے تھے وہی کرتے رہتے تھے، اس سے بہت آزاد رہتے تھے. تو الٹیمیٹلی جو تعلیم کا مقصد ہوتا تھا وہ حق تک رسائی حاصل کرنا یا ان سوالوں کے جواب پیدا کرنا ہی ہوتا تھا، جو ہر آدمی اپنی دلچسپی سے کر لیتا تھا. اس کا کوئی تعلق اس کے معیشت اور معاش سے نہیں ہوتا تھا، یعنی اس لیے نہیں کرتا تھا کہ کھائیں گے کمائیں گے. تو بہت اچھا ایک جملہ جو صاحب نے کہا کہ ہم نے اب نئے زمانے میں یہ ہوا، تو انہوں نے کمپیرزن کیا کہ ہمارے زمانے میں یہ انسان اپنے ذہن کے لیے کرتا تھا، اب پیٹ کے لیے کرتا ہے. تو اب ہم نے اپنے ذہن کے لیے کوئی ٹونک نہیں چھوڑا، اور جو ذہن کا ٹونک تھا اس کو پیٹ کے لیے استعمال کر لیا. تو اب ہم اس سے کھاتے ہیں. تو لہٰذا کافی مشکل ہو گیا بہت سارے سوالوں کا جواب دینا، جیسے آرٹ کو اپریشیٹ کرنا، لٹریچر کو اپریشیٹ کرنا، کیونکہ ظاہر ہے اس کی اپریسیشن تو خاص تعلیم سے آنے والی تھی، لیکن اس سے پیٹ کا کوئی تعلق نہیں نکلا. تو وہ کافی کچھ مشکل ہو گیا. پھر عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ جیسے مڈ لائف کرائسس کے بعد انسان کوشش کرتا ہے کہ اب وہ اپریشیٹ کرنا شروع کر دے. بالکل ٹھیک بات بھی نہیں. مطلب میں اپنے اگر آس پاس نظر دوڑاؤں اور دیکھوں تو نوجوانوں کو اپریسیشن ہوتی ہے، نیچرلی ہر چیز کی ہوتی ہے، اور شاعری کی طرف بھی رجحان ہوتا ہے، ادب کی طرف بھی ہوتا ہے. لیکن اس کی تعلیم کی اگر بات کریں تو اس میں ان کو کبھی یہ سمجھ ہی نہیں آتی بات کہ اس میں تعلیم کی کیا بات ہے. تعلیم تو ایسی چیز بھی ہوتی ہے جس سے انسان کچھ کما کر کھا سکے. تو کافی مختلف ہو جاتے ہیں پھر نظریے اس مقام پر آ کے کہ ہم تعلیم کو کس سمت میں لے جائیں. اور یہ بنیادی طور پہ ایک فلسفیانہ سوال بن کر رہ جاتا ہے. اور اس کے اوپر میں پہلا آدمی تو نہیں میں جو بات کر رہا ہوں، سب لوگ ہی بات کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں وہ سوچتے رہتے ہیں کہ اس کا کیا توجیہ پیش کی جائے، اس کو کس طرح جسٹیفائی کیا جائے، اور کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے اس میں. لیکن یہ کافی دلچسپ سناؤنا ہے کہ ہم حقیقت کو ڈھونڈتے تو ہیں، جیسے ہر آرٹ میں بھی ڈھونڈتے ہیں، سائنس میں بھی اسی کو ڈھونڈتے ہیں. کسی بھی طرح کی جب ہم تعلیم یا ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو سیکھنے کا جو عمل ہوتا ہے یا سکھانے کا جو عمل ہوتا ہے وہ اس کی کور ہمیں نہیں مل پا رہی ہوتی کہ یہ کس بنیاد پر شروع ہوا ہے. جیسے اب جدید زمانہ آیا، اب جو زمانہ ہے جدید کے بعد جو اب ماں بعد جدید زمانہ ہے، اس میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ 10 جماعت بھی پڑھے ہوں تو اس کا آپ کے پیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا بزنس کر کے آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں، اور لوگوں نے کر کے دکھا بھی دیا جن کو بعد میں کہا کہ بھائی بہت جاہل آدمی نے بہت پیسے کما لیے مثال کے طور پر. تو ظاہر ہے وہ ایک لنک تو ٹوٹا، اور اس پر ڈسکورسز بھی بہت آئے پوسٹ ماڈرن ایج میں کہ بھائی اتنا آبسیسولی ہم تعلیم کو پرسو نہیں کر رہے ہیں پیسے کمانے کے لیے. اور ہاں یہ ضرور ہے کہ تعلیم کو پرسو ہمیں کرنا ہے تاکہ ہم زمانے میں آگے بڑھ سکیں، اور
کچھ ڈھونڈ سکیں. اور وہ کچھ کیا ہے یہ نہیں پتہ چل پاتا بہت دفعہ کہ اگر چلو پیسوں کے لیے نہیں علم حاصل کیا جا رہا تو کس چیز کے لیے حاصل کیا جائے اور کیوں ہی کیا جائے. اور بچوں کو سوائے اس کے کہ ماں باپ کو چھٹی مل جاتی ہے 5-6 گھنٹے, اسکول کیوں بھیجا جائے. تو اور اس کے بعد وہ کالج کیوں جایا کریں اور پھر اس کے بعد وہ یونیورسٹی تک کیوں نہ. خیر یہاں تو ہم بھی اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں جائیں تو اچھا ہے, کیونکہ یونیورسٹی جانے کا مطلب جو بنیادی طور پر ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنا آپ کو تعلیم کے لیے وقف کر دے, تو وہ قدم رکھتا ہے یونیورسٹی. جس نے اس کے بعد نہیں سوچا کہ تعلیم کا کیا کرنا ہے, جو یہ سوچتا ہے کہ تعلیم ہی الٹیمیٹ چیز ہے اور میں نے اپنی زندگی تیاگ دی ہے تعلیم کے لیے. تو ہوتا یہی تھا, اچانک سے بالکل الٹا ہو گیا کہ ہر آدمی یونیورسٹی میں آپ کو نظر آتی. مطلب جو گئے ہیں ان کے بارے میں بری بات نہیں کہہ رہا, لیکن یہ پوری دنیا میں ہم نے دیکھا کہ اچانک سے جو جامعہ ہے وہ ایک بچوں کا کھیل سا بن گیا. اور جس کو تعلیم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اس کو بھی زبردستی جانا ہی پڑا. اور وہاں سے اس نے یہ بھی سوچا کہ میں یہاں جا رہا ہوں لیکن یہاں کا نہیں ہوں, یہاں سے نکل جاؤں گا اور پھر جا کے جو بھی کروں. تو عام طور پر نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی جا کے پھر وہیں رہتے تھے لوگ, اور جو طالب علمی کی زندگی ہوتی تھی وہ گزارتے تھے یونیورسٹی میں. یعنی جب آپ داخل ہوتے تھے تو پھر وہیں پڑھتے تھے, پھر وہیں پڑھاتے تھے, پھر آپ کا مطمع نظر صرف تعلیم ہوتا. تو اب ہم نے اس کو ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ سا بنا لیا, حالانکہ وہ بھی نہیں بنا. ایک مثال میں عام طور پر دیتا ہوں کہ آپ گریجویٹ ہو کے کہیں جاتے ہیں تو وہ آپ کو ٹریننگز پر بھیجتے ہیں, تو الٹیمیٹلی جو ٹریننگ آپ کو حاصل کرنی ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ 4-5 سال میں اتنے کام نہیں ہوا جو 2 مہینے میں ہو گیا. تو جو ادارہ آپ کو ہائر کرتا ہے وہ آپ کو اپنے کام کا بنانے کے لیے اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس ڈگری کے بعد مجھے اس کو ٹرین کرنا. تو شاید ہم نے اس کو بنیادی قابلیت جانچنے کا ایک معیار سمجھ لیا, بہت چھوٹا سا کردار ہے یہ. اب ہوتا کیا تھا جب یہ نظام نہیں تھا, تو ہوتا یہ تھا کہ جیسے جو صاحب نے کہا کہ آپ کوئی ایک بنیادی سوال لے کر کے تعلیم پرسو کرتے تھے, اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں, کن سوالات کے جواب ڈھونڈ رہے ہیں. اس سفر میں نئے سوالات پیدا ہو جاتے تھے, پھر ان کے جوابات ڈھونڈنے نکل جاتے. تو وہ ایک باقاعدہ پرسوٹ تھا, اس میں کوئی آبسیسولی نتائج کو نہیں چاہا جا رہا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اب جو بچہ یونیورسٹی میں آتا ہے اس کی ضد یہ ہوتی ہے اساتذہ سے اور جامعہ سے کہ بھائی مجھے ان 5 سالوں میں 4 سالوں میں یہ سکھا کر بھیج دینا. تو ظاہر ہے کہ جب ہم وقت میں قید کرتے ہیں تو پھر ہمیں بہت کچھ قربانی بھی دینی پڑتی ہے. ڈیڈ لائن سیٹ کرتے ہیں, ٹائم سیٹ کرتے ہیں کسی چیز کا, تو پھر نصاب بھی مرتب کرنا پڑتا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کتابیں ہوتی تھیں. اچھا یہ چلیں اس پر پھر کبھی بات کریں, بات سے بات نکلتی چلی گئی. میرے خیال جواب جو آپ کے سوال کا تھا. یہ جو ابھی آپ بات چھیڑنے والے تھے یہ ابھی آپ سے میں گزارش کروں گا, کیونکہ آپ اس میں سے گزرے ہیں کہ جو روایتی مدرسے ہیں یا جو ہاں, استاد ہیں نصاب کس طرح اس کے بھی ایک چھوٹی سی مختصر آپ روشنی ڈالیے گا. ابھی تو سوال یہ ہو رہا ہے کہ اس کی ضرورت ہے اور کیوں ہے, یعنی کہ رضا آپ کے کوئی خیالات ہیں آرکیٹیکچرل ایجوکیشن اسپیسیفکلی اور جہاں پڑھاتے ہیں اس کو آپ اس میں کچھ کیا دیکھتے ہیں آپ, اگر ہم یہ پیچھے ایک پس منظر ہم نے کھینچا ہوا ہے. میں پھر کچھ کہوں گا مگر پہلے آپ اگر کچھ بولنا چاہیں تو. آئی تھنک یہ کافی براڈ اسپیکٹرم ابھی ہم جا رہے ہیں اور کافی فلاسفی کو بھی ٹچ کر رہے ہیں, مگر جو گراؤنڈ ریالٹیز جو میں دیکھ رہا ہوں ایٹ لیسٹ اس طرح آپ نے کہا ایز این ایجوکیٹر, ایز اے پروفیسر ایٹ اے یونیورسٹی, the university being in KPK, اینڈ اس کا اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کا مین ایتھوس ہے اسکیلنگ پاکستان. سو یونیورسٹی وتھ میجر فنڈنگ اینڈ لاٹ آف ریسورسز, جو ان کا مین گول ہے وہ لنکیجز کریٹ کرنا ود یونیورسٹیز ان یورپ, اینڈ اور اسی وجہ سے دیٹ واز دیر
سیلنگ پوائنٹ کہ میکسیمم لوگوں نے وہاں پر ایڈمیشن بھی اس لیے لیا تھا کہ with this view that they will eventually end up going to example Austria یا some place else کیونکہ اس کا نام ہی یونیورسٹی کا ہے پاک آسٹریا. تو اور آگے اس کا نام ہے پاک آسٹریا فخشولے. تو وچ جو ان کے ٹیکنیکل سکولز جو ہوتے ہیں اس سسٹم کو انہوں نے اڈیپٹ کرنے کی کوشش کیا جو سرسری طور پہ سپرفیشلی تو وہ اڈیپٹ کیا ہوا ہے بٹ ان ریالٹی نہیں کیا ہوا. اور مطلب ایجوکیشن رائٹ ناؤ جو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو آئی تھنک کچھ چیزیں اعجاز صاحب کی میں پک اپ کروں گا وہ یہی ہے کہ جو پرسیوٹ جو تھی اینڈ دا پرسیوٹ آف لرننگ مور اور انڈرسٹینڈنگ بیٹر وہ انفارچونیٹلی سنس دا لاسٹ 3-4 years ایٹ لیسٹ ایز این آرکیٹیکٹ ہوز پریکٹسنگ اینڈ ٹیچنگ وہ ڈے بائی ڈے ڈپلیٹ ہوتی جا رہی ہے ایٹ ریپڈ اسپیڈ. اینڈ جو ایجوکیشن جو ہے اٹس بیکم مور آف جسٹ اے ویکل اور اے پاسپورٹ ٹو in this case in Pakistan to be a literal passport to just go out of the country, which is the sad reality right now. I mean ہم کوشش کرتے ہیں اور مگر جو سمپل آرکیٹیکچر میں تو ایٹ لیسٹ ان ڈفرینٹ آرٹ ریلیٹڈ فیلڈس میں بھی ہمیشہ تھا ماسٹر اینڈ اپرینٹس مینٹور اینڈ مینٹی. That has diminished even amongst the senior teachers. They have lost that will to pursue it, and it seems bleak. مگر اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ود دا اپ کمنگ ٹیکنالوجیز جو اب استعمال کر رہے ہیں اور خاص طور پہ لاسٹ 2 years alone میں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو جس طرح کیا جا رہا ہے تو جو مقصد تھا کوئی چیز سمجھنے کا کوئی چیز ٹو گو تھرو اے پروسیس وہ سارا کچھ اتنی جلدی اسکپ ہوتا جا رہا ہے. ویدر اٹ از ویژولائزیشن ویدر اٹ از انڈرسٹینڈنگ ہاؤ دس ورکس بیکاز اف ایوری تھنگ از جسٹ اے کی اسٹروک اوے تو جو آپ کا پورا مقصد تھا وہ سب بھولتے جا رہے ہیں کہ یہ کرنا تھا تو کیوں کرنا تھا کیسے کرنا تھا تو دور کی بات ہو چکی ہے. کیونکہ اگر آپ کو جواب جب ڈائریکٹ مل جاتا ہے تو آپ نے کرنے کا فائدہ کیا ہے. تو اب کامیابی کا پیمانہ تو اب سوال بھی ایک نہیں رہا. کامیابی صرف اگر مانی جاتی ہے وہ یا تو پیسے سے یا آپ کی فارچون سے یا فیم سے اس سے کمپلیٹلی کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے اس کو. تو ایز اے پریکٹسنگ اینڈ ٹیچنگ پروفیسر تو اس کے بارے میں تو یہ میرا آئی نو اٹس ناٹ دا موسٹ پازیٹیو اور ہوپ فل میسج بٹ ابھی تک اس کانورسیشن سے آئی تھنک سم ون ہیز ٹو بی دا ڈیولز ایڈوکیٹ. تو No, in fact, it really clarifies a lot of things. دیکھیے ہائر ایجوکیشن ان اے سینس ہمارے وہ ایک طرح سے انٹرنیشنل سسٹم سے بھی جڑی ہوئی ہے اور واقعی معاش سے بھی جڑی ہوئی ہے. اس سے تو انکار نہیں ہو سکتا. اس سے جو چیز بہت واضح ہوتی ہے جو ہمارا آخری سیگمنٹ تھا تو اور پھر ہم جو باقی پارٹیسپنٹس ہیں ان سے بھی ایک ایک کر کے ویوز لیں گے انہی 2-3 باتوں پہ. مگر ابھی آپ کی بات سے اس طرف مڑتے ہیں کہ لگتا ایسے ہے کہ پرائمری مڈل اینڈ ہائی اسکول تک ابھی بھی ہمارے شاید کنٹرول میں ہے اور اس میں یہ ایلیمنٹس اگر انسان کی بنیادوں میں ہو کہ میں کون ہوں. آئی مین ایک اور زاویہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کا مقصد ہونا چاہیے ٹو گیو آنسر ٹو دا کویسچن ہو ایم آئی. یا کم سے کم مجھے ایک موقع ملا تھا کہ یونیورسٹی میں پاک سٹڈیز پڑھانے کا تو اس میں انہوں نے کہا یونیورسٹی لیول پہ آپ اندر جو مرضی پڑھائیں آپ اپنا کورس بنا سکتے ہیں اور اپیرنٹلی اسلامیات میں بھی بنا سکتے ہیں. تو ایک تو یہ 2 ان روڈز مجھے نظر آتی ہیں اپرچونٹی نظر آتی ہے ایٹ اے ہائر لیول. تو اس کورس کا میں نے نام رکھا تھا ہو ایم آئی.
پیپلز کلچرز ریلیجنز لینگویجز آف پاکستان، اس ٹائپ کا اس کا کچھ نام تھا. تو ہر شخص کو بتانا تھا کہ وہ کہاں سے اس کے آباء و اجداد آئے، کون ہیں، کیا زبانیں بولتے ہیں، ایک میپ بنا کے لانا تھا اور اپنی مادری زبان میں بات کرنی تھی. ایک بچے نے بھی نہیں کی، اتنے شرما گئے وہ. پہلی کلاس میں شاید مجھے نہیں ایکسرسائز دینی چاہیے تھی. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اٹس ویری انریچنگ اینڈ نیسسری فار ٹو بی اے پاکستانی. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آئی ایم اے پاکستانی بٹ آئی ڈونٹ نو اے سنگل لائن آف بلوچ اور پشتو پوئٹری اور فار دیٹ میٹر سندھی پوئٹری. تو مجھے لگتا ہے کہ اسکول ایجوکیشن میں بہت بڑا ایک خلا ہے جو کہ شاید ادھر بنیادوں میں یہ بات ڈالی جا سکتی ہے. اس پہ اب ہم فلور اوپن کرتے ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے. اور رضا کا بہت زبردست پوائنٹ تھا، اور میرا خیال ہے کہ اب اگر ہم گراؤنڈ پہ آ جائیں تو کیا ممکن ہے اس کے ڈسکشن اگر کر لیں، اور ٹائم اگر ہو تو ممکن ایسا ہے کہ کچھ چیزیں آلریڈی ہیں جو مین سٹریم ان کو ایک طرح سے بلائنڈ دکھتا بھی نہیں ہے. تو اس میں پہلے میں حجاز کی طرف آؤں گا، پھر ایک ایک کر کے تمام حاضرین سے ان کی رائے لینا چاہوں گا، اور کوئی سوال اٹھانا چاہیں آپ لوگ اٹھا سکتے ہیں. کہ جو ہمارا روایتی چاہے وہ آرٹس ہو اس میں بھی روایت زندہ ہے، پوئٹری ہو اس میں بھی روایت زندہ ہے، مدرسے میں بھی روایت زندہ ہے. تو ایسا بھی نہیں ہے. بہت سے ملکوں سے ہم بہت زیادہ خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ابھی بھی بہت سی کلچرل اور انٹلیکچوئل اور آرٹسٹک ریسورسز ہیں جس کو بالکل بھی انٹیگریٹ نہیں کیا جاتا مین سٹریم، چاہے اسکول کی ایجوکیشن ہو یا کالج یونیورسٹی کی ایجوکیشن ہو. تو یہ ایک دوسرا ایک ڈائلاگ کی بھی ضرورت ہے، ٹریڈیشن اینڈ ماڈرنٹی کہہ لیں. جی حجاز. اچھا، جیسے کہ میں اس کا ایک مقایسہ اگر آپ دوبارہ کریں کہ جو ہمارا مین اسٹریم تعلیمی نظام ہے، یا جس کو آپ کہہ لیں کہ مقبول عام یا عام طور پر جب تعلیم کہا جاتا ہے تو جس طرح جو سسٹم ذہن میں آتا ہے، اور جو ایک روایتی سسٹم ہے جو انڈر کرنٹ چل رہا ہے، ان دونوں کے کچھ مشترکات ہیں اور کچھ بالکل اپوزٹ پولز ہیں. تو ایک بنیادی فرق اس کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں کبھی بھی بہت سی چیزیں بچے کو نہیں پڑھائی جاتی. مطلب بچے کا جو اسٹینڈرڈ ہوتا تھا وہ کتاب سے متعلق ہوتا کہ، اور ایسے تو بہت کسٹمائز بھی ہوتا تھا یہ، لیکن جہاں پر پورا نصاب بھی بنا ہوا ہے، پورا سسٹم چل رہا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کس آدمی کی کتاب پڑھ رہے ہیں، کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں. تو آپ کتاب چلتے تھے، اور وہ کتاب ایک شخص نے لکھی ہوتی تھی. چوچو کا مربع نہیں ہوتا تھا جس طرح آج ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ 5-6 لوگ مل کر کے ایک کتاب لکھتے جس کو آپ کورس بک کہتے ہیں، اور اس میں ان 5-6 میں سے کوئی ایک بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا. ظاہر ہے آ ہی نہیں سکتا، 5-6 لوگ مل کے کوئی کام کریں تو اس میں انفرادیت کسی کی بھی نہیں آ پاتی پوری طریقے سے. اور پڑھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس آدمی کو پڑھا ہوا. تو یہ چاہے آپ اسکول کے لیول پر دیکھ لیجیے، چاہے آپ اوپر جاتے رہیں، تو یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک آدمی کی کتاب تو یہ جو سسٹم تھا اس سے بہت کچھ آگے تک بڑھ جاتا ہے، کیونکہ سب لوگ کتاب پڑھ کے آئے ہوتے اور کسی ایک آدمی کا مطالعہ ہوتا ہے. تو کم از کم آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ جو طالب علم ہے اس نے فلاں شخص کو پڑھا ہوا ہے. اب آپ ماسٹرز تک بھی چلے جائیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماسٹر کرنے کے بعد بھی کسی ایک آدمی کا مطالعہ طالب علم کا ہوگا. فرض کریں کہ اگر وہ سائنس پڑھ رہا ہے تو اس نے نیوٹن کی کوئی کتاب پڑھی ہوگی، اس پر کوئی مقالہ پڑھا ہوگا، اس کی کوئی گارنٹی. مطلب خود پڑھ لیا ہو غلطی سے، اپنے تئیں کسی اور نے دے دیا تو پڑھ لیا ہوگا. یا مثال کے طور پر ان سائنٹسٹ کی جن کی چیزیں اس سائنس کی کتاب میں ہیں، جس کی تھیوری لکھی ہوئی ہے کہ نیوٹن کے 3 لاز تو آپ نے لکھے ہیں، لیکن نیوٹن کا متن آپ نے شکل بھی نہیں دیکھی کہ نیوٹن اس بات کو کہتا کیسے تھا. تو گویا ہم نے پک اینڈ چوز کیا ہے اور اس میں سے وہ چیزیں اٹھا لی ہیں جس سے بچے کو نہیں پتا چل رہا کہ میں نے کسی انسان سے تعلیم حاصل کی ہے، اس کا نیریٹو یہ ہے. اور اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. ظاہر کرتا ہے یہ طالب علم ایک کتاب پڑھتا ہے، ایک آدمی کو جب پوری کتاب پڑھتا ہے پھر دوسرے پہ جاتے پھر 3-4-5 چیزیں پڑھنے کے بعد پہلے والی پر وہ اظہار رائے کرنے کے قابل ہو جاتا ہے کہ بھائی ان صاحب پہ نظریہ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ صاحب ٹھیک ہے.
جب کوئی صاحب ہی نہیں ہوں گے سامنے تو آپ کس سے اختلاف؟ تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ 8 کلاس کی جو سائنس کی کتاب ہے یہ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، اس میں تو بہت ساری چیز بہت سارے لوگوں نے لکھی ہوئی ہے، تو آپ کو نظریہ بھی نہیں پتا ہو، تو وہ بالکل الگ ایک ذہن ہوتا ہے اس آدمی کا جس نے لوگوں کو اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتا ہے، اور جس نے نصابی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں اس کا ایک بالکل الگ ذہن ہوتا ہے، اس کا بہت اچھا حافظہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے ذہن میں کانسیپٹس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو یقیناً یہ نہیں پتا کہ جن لوگوں کے وہ نام لے کے بتا رہا ہے انہوں نے کیا لکھا تھا، اس کے پیچھے مطمئن نظر کیا تھا، ان کا اسکول آف تھاٹ کیا تھا، کیونکہ وہ آپ کو نصاب کی کتاب میں نظر آ ہی نہیں سکتا جس طرح اس کو لکھا جاتا۔ تو اس میں پھر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اب اس میں کہتے ہیں کہ بھائی بہت مشکل ہوتا ہے، تو کچھ لوگ آسان بھی لکھتے ہوتے ہیں، کتابوں کی بھی درجہ بندیاں اسی طرح روایتی نصاب میں ہوتی ہیں کہ کچھ کتابوں کو آسان سمجھا جاتا تھا تو ان کو شروع میں پڑھایا جاتا تھا، ٹھیک ہے، پھر اس سے مشکل جس کتاب کو سمجھا جاتا ہے اس کو بعد میں پڑھایا جاتا ہے، تو ایک درجہ بندی تو ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ والی آسان ہے، یہ والی ذرا مشکل ہے تو یہ بعد میں پڑھنی چاہیے، لیکن ایک موضوع کی 10 کتابیں آپ پڑھ کے جب آتے ہیں اور 10 الگ الگ لوگوں نے وہ لکھی ہوتی ہیں تو اس میں بہت فرق ہوتا ہے بنسبت یہ کہ آپ نے 10 کتابوں سے کچھ چیزیں اٹھا کر کے اور ری رائٹ کر کے اس کا ایک جس کو ہم آج درسی کتاب کہتے ہیں وہ بنا دیے، اور اس میں کوئی آدمی نظر نہ آئے۔ میں میرا زور اس پر ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کس کا لکھا ہوا پڑھا ہے اور وہ کیا سوچتا ہے۔ جیسے ہم کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں سوائے تعلیم نصاب کی جو کتاب ہوتی ہے، باقی ساری کتابوں میں یہی خاصیت ہوتی ہے کہ اگر جیسے فرض کریں آپ میری کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کتاب حجاز نے لکھی ہے اور حجاز نے مقدمے سے لے کے آخر تک اس میں یہ لکھا ہوں، لیکن اگر میری کتاب میں سے کچھ چیزیں آپ کسی اور کتاب میں شامل کر لیں اور اسی موضوع کے آگے پیچھے کچھ اور کسی اور کے شامل کر لیں تو کافی مشکل ہو جاتا ہے یہ سمجھ، تو شاید اچھا پھر اس میں پھر فیلڈ میں ایڈوانسمنٹ کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، ایسا طالب جو ماخذ کو نہیں پڑھ رہا ہوتا اس سے آپ بہت کم توقع کر سکتے ہیں کہ وہ صاحب رائے ہوگا اس موضوع کے حوالے سے۔ پھر صاحب رائے بنانے کے لیے ایک آدمی زندگی میں آتا ہے، وہ کسی کو اچھا نہیں لگتا، اس کو سپروائزر کہتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ یار یہ 5 6 کتابیں تو پڑھ کے آؤ خدا کے بندے، تم اس موضوع پر اگر رائے دینا چاہتے ہو، مقال لکھنا چاہتے ہو، جو بھی یہ 5 6 10 صفحے لکھنے سے پہلے ہی پہلے 10 کتابیں پڑھ، تو وہ برا ہی لگتا ہے اس وقت، کیونکہ آپ کو کبھی عادت نہیں ہوتی کہ آپ کسی آدمی کی کتاب پڑھیں، آپ کو یہ عادت ہوتی ہے کہ نصاب کی جو کتاب ہے اس میں ہم نے پڑھ لیا سب کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو ہم ان کی کتاب کھول کے کیوں پڑھیں ڈائریکٹلی۔ تو اچھا اس میں ایک اچھی بات تو ہم نے بتا دی، بری بات یہ ہے کہ اب ہمارے جو جہاں پر روایتی سلسلہ چل رہا تھا وہاں پر بھی، جیسے مدارس کی بات کرتا ہوں، کہ وہاں پر یہ اب تک ہم نے دیکھا ہے، ہم اس میں رہے بھی ہیں ان سلسلوں میں، تو وہاں پر یہ سلسلہ یہی تھا کہ آپ یہ کتاب پڑھتے تھے، پھر استاد کہتا کہ اچھا بھائی اب تم اس کتاب پہ تمہیں کمانڈ ہے، اب تم اگلی کتاب پڑھ لو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم سینئر ہو گئے، اب ہم اگلی کتاب پڑھ، ایک ہی موضوع کی، جیسا اگر آپ بچہ اگر مدرسے میں جاتا ہے، جیسے جو مذہبی مدارس ہوتے ہیں، یا اب ہم ان کو مذہبی کہتے ہیں، پہلے یہی تعلیم تھی تو اس کو مدرسہ کہتے تھے اسکول، تو آپ عربی سے گرامر سے شروع کرتے ہیں پڑھنا، تو گرامر کی مطلب آپ اس ڈیوریشن میں روایتی انداز میں کم از کم 10 15 کتابیں پڑھتے ہیں ایک ہی موضوع پر، جیسے نحو ہے، گرامر ہے عربی کی، تو گرامر کی پہلے آپ ہدایہ بہت مشہور کتاب ہے، الفیہ بھی ہے، ہدایہ بھی ہے، پھر بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں، تو جیسے جیسے آپ آگے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اچھا بھائی کیا پڑھ رہے ہو، اس سے یہ طے ہوتا ہے کہ آپ کا لیول کیا ہے، کہ آپ کی سمجھ کتنی لیول ہے، تو جب 5 سال کا بچہ ہوتا ہے وہ الگ کتاب پڑھتا ہے، جو 15 سال کا ہوتا ہے وہ الگ کتاب پڑھتا ہے، جو 50 سال کا ہوتا ہے وہ الگ کتاب پڑھتا ہے اسی موضوع، تو اس طرح سے پھر درجہ بندی ہوتی ہے، پھر سینیورٹی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کون زیادہ پڑھا لکھا ہے، نہیں پڑھا لکھا ہے، اس کی کتاب کی یا کسی، اب وہ کتابیں کیوں اس طرح کیٹیگرائز ہوتی ہیں کیونکہ کسی کا لکھنے کا انداز مشکل ہوتا ہے، کسی کا لکھنے کا انداز آسان ہوتا ہے۔ تو اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی آپ فلسفے میں جیسے عرفان میں ڈائریکٹ ابن عربی پڑھ لیں تو آپ کہیں گے بھائی بہت مشکل ہو گیا میرے لیے، پہلے آپ مجھے کچھ اور پڑھائیں ایسا جس نے تھوڑا آسان لکھا ہو اسی موضوع پر، تقریباً پھر آپ اوپر جائیں گے، پھر آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ ابن عربی کا متن پڑھ سکتے ہیں، یا پھر ظاہر ہے اس میں استاد کا بھی بہت کردار ہے۔ اب یہ
ان میں سے کوئی کتاب بغیر استاد کے نہیں ہوتی، اور استاد بھی ایک ہوتا ہے، وہ آپ کو پوری پڑھاتا ہے. یہ نہیں کہ ایک پیریڈ میں کوئی اور پڑھاتا ہے، دوسرے میں کوئی اور پڑھاتا ہے. تو آپ اب جو دوسری چیز ہے نصاب کے علاوہ، وہ استاد کا ہونا بھی، اس سے اس کی کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. وہ یہ خود طے کرتا ہے کہ آپ فلاں استاد کے پاس یہ چیز پڑھ کے آ جاؤ وہی 6 مہینے. جو روایتی نظام ہے اس میں کہ یہ نہیں ہے کہ آپ آتے ہیں اور آپ کو 10 استاد ملتے ہیں یا 5 استاد ملتے ہیں یا 3 استاد ملتے ہیں. ایک استاد ملتا ہے، پھر وہ یہ تشخیص دیتا ہے کہ بھائی تم پہلے 5 مہینے فلاں صاحب کے پاس جا کے شاگرد رہو اور یہ چیز پڑھ کے آ جاؤ. تو اپنے کسی دوست کے پاس بھیج دیتا ہے، دوست ہو گئے یا کولیگ ہو گئے، کہ بھائی اگر میرے پاس کوئی آ گیا تو میں ان سے کہوں گا یار تیمور صاحب سے آپ پہلے یہ مضامین پڑھ کے آ جائیں، پھر جو آپ چاہ رہے ہیں وہ میں آپ پڑھا دوں گا. تو وہ خود طے کرتا ہے استاد کہ آپ کو ان کے پاس یہ پڑھنا ہے، ان کے پاس وہ پڑھنا ہے، وغیرہ وغیرہ. اب اس میں بات بہت گفتگو طویل ہے. تو اچھی بات ہے، چل رہے ہیں نظام ہمارے یہاں ابھی جو فنون ہے. ظاہر ہے ان میں مین اسٹریم نہیں ہو پاتا کوئی جب تک کہ آپ پیچھے سے بیک نہ لے کے آئے کہ بھائی اگر میں بہت اچھا، فرض کریں شاعری کی بات کر لیتے ہیں کہ میں اگر اپنا آپ کو شاعر کہتا ہوں، ادیب کہتا ہوں، اور میں کسی بھی نظام سے پڑھا ہوں، تو ایک پی ایچ ڈی اردو میں کر کے رکھ لوں یا ایک پی ایچ ڈی فارسی میں کر کے رکھ لوں تاکہ لیجیٹیمیٹ سمجھا جائے مجھے. تو یہ سلسلہ تو ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ جب وہ آدمی جاتا ہے وہاں پہ پڑھانے کے لیے، تو وہاں پر پڑھنے کے لیے تو جو پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے معیار کے نہیں ہوتے. وہ بیچارے، ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ جو بیچارے انہوں نے پوری زندگی بہت عالم فاضل لوگ ہیں، لیکن جب وہ اسلامیات میں یا عربی میں ماسٹرز کرنے کے لیے گئے ہیں تو ان کو جو پڑھانے والے ہیں ان کا علمی مقام ان سے بہت نیچے ہے، اور وہ اپنے شاگرد کا کہے ہوئے ایک جملے کو سمجھ نہیں سکتے کہ اس میں کتنی گہرائی ہے. کہا یہ کہ وہ اس کے پیپر چیک کر کے اس کو نمبر بھی دے سکتے. تو یہ کام ضرورت سے زیادہ بگڑ گیا ہے وہاں. جناب یہ بہت ہی عمدہ آپ نے ایک نقشہ کھینچا ہے، اس سے سمجھ آتی ہے اس نظام کی، اور یہ گفتگو ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ بہت بڑا ورثہ ہے ہمارا، علمی ورثہ ہے. اس کو ہم ضائع ہی کرتے آئے پچھلے 75 سال میں، مگر مجھے لگتا ہے کہ اس کی بہت ضرورت ہے، افادیت ہے. ریاض آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ تو اسکول لیول کو سنبھالتے ہیں، تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ اپنی زمین سے تعلق کرنے کے زیادہ مواقع ہیں؟ جی مواقع تو ہیں تیمور صاحب، مگر جہاں ذکر آپ ابھی کر رہے تھے اس سے پہلے ہائر ایجوکیشن کا، کہ ہائر ایجوکیشن میں غالباً یہ قدرے مشکل ہو گیا ہے، مگر شاید پرائمری اور سیکنڈری میں شاید قدرے آسان ہو ایک حد تک. مگر جو یہ ورلڈ ویو ہے یہ میرے خیال میں پرائمری اور سیکنڈری میں بہت حد تک اب شامل ہو چکا ہے. اس وقت اگر ہم پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن میں قوم کے طور پہ ریاست کی اگر پرائرٹیز دیکھیں اور اس کا ایک پالیسی فریم دیکھیں تو کیا چیزیں بڑی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے آئین کے آرٹیکل 25A کے تحت ہر بچے کو اسکول بھیجنا ہے. تو 55 ملین بچوں کو اسکول بھیجنا ایک بہت بڑی ترجیح ہے، اور اس کے لیے ایجوکیشن مسٹ بی ایٹ اسکیل. اور یہ اگر ہم ایک روایتی طرز سے دیکھیں تو شاید غالباً یہ دنیا کی حقیقت 300-400 سال پہلے تک نہیں رہی اس طرح کی، کہ ایک ریاست جس کا ذمہ یہ ہو کہ تمام بچوں کو ایک خاص عمر میں ایک خاص تجربے سے ایک یکساں انداز میں گزارنا ضروری ہے، اور وہی معاشرے اور معاشرت کی بہتری اسی میں. تو پہلا تو ایکسیس کا فریم بہت بدل گیا ہے. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ہائر ایجوکیشن میں جس طرح رضا صاحب نے ذکر کیا کہ جو سب سے بڑی ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ وہ سرٹیفکیشن جس کے تحت کمانے کا سلسلہ ہو سکے، اور کمانے کے ساتھ ساتھ دنیا میں اور مواقعوں کا سلسلہ ہو پائے. پرائمری سیکنڈری میں بہت حد تک اب یہی ترجیح ہے، یہی کار فرما ہے. تو وہ ورلڈ ویو جو ہے وہ میرے خیال میں پرائمری سیکنڈری میں بہت حد تک ہے. جہاں پہ آپ ذکر کرتے ہیں کہ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اس کی بات انشاءاللہ آگے جا کے اور ساتھیوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں. مگر میرے خیال میں that distinction that there's a world view that is permeating in high secondary or higher education is not just limited to higher education anymore. I think وہ معاشرت کا حصہ اور معاشرت کے بنا پہ پرائمری اور سیکنڈری اسکولنگ کا بھی بہت حد تک حصہ بن چکا ہے. جی یہ بات تو 100% آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی ازل صاحب نے ایک پوائنٹ کہا ہے کہ یہ ابھی ہم ان کی طرف آئیں گے،
اور میں تھوڑا سا ریاض کی بات پر ایک جملہ کہہ دوں، اور ازل صاحب سے پہلے خیر میں بھی آتا ہوں اس طرف، پھر باری باری سب سے بات کریں گے۔ یہ بالکل، یہ آپ نے اصل میں ایک اور باب کھولا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بھی یہ ورلڈ ویو اب لاشعوری طور پر عام ہوتا جا رہا ہے۔ کوٹ اینڈ کوٹ پڑھے لکھوں میں سے شروع ہوا تھا، مگر اس میں ایک صرف بیلنسنگ بات میں یہ کرنا چاہوں گا ریاض، کہ ایک ہمیں ویلیوز اور فیتھ کا ایک ورثہ ملتا ہے اپنے گھر سے، اس کا ورلڈ ویو بالکل فرق ہے۔ جو اسکول کی تعلیم ہے اس کا ورلڈ ویو پیچھے کار فرما ہے، وہ فرق ہے، جس سے ہمارے اپنے اندر، ہم سب کے اندر ایک تضاد بھی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جو فیتھ کی چیزیں ہیں اس سے عقل نہیں نہ برد آزمانی ہوتی، اس کو ہم انگیج نہیں کرتے، کیونکہ عقل کو تو ہم ڈاکٹر بن رہے ہیں یا میتھ سیکھ رہے ہیں یا ایکس یا وائی یا زیڈ، تو یہ ایک پرابلم ہے میں سمجھتا ہوں، یعنی کہ دس از سم تھنگ ٹو بی ایڈریسڈ۔ اور دوسرا جہاں آپ نے کہا کہ ایٹ اسکیل اینڈ کمانے کے حوالے سے، مگر اگر یہ تھوڑا بہت، کیونکہ جو فیتھ اور ویلیوز تو ہمارے معاشرے میں ابھی بھی ہیں، شکر ہے، اس کو تھوڑا بہت تو آنا چاہیے شاید تعلیم میں، ورنہ جو لوگ نکلتے ہیں انہوں نے تو ماشاءاللہ ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے نا، کیونکہ وہ ادھورے لوگ نکلتے ہیں، وہ دے espouse all the right things، یعنی کہ there is a great hypocrisy in ourselves، کہ ہمیں پتہ تو ہے کہنا کیا ہے، مگر we don't really believe in it anymore، کرتے جو ہمیں وہ بالکل آپ کو پتہ ہی ہے کیا ایک ظلم کی داستان ہے۔ اور تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی ترقی کے لیے، for want of a better word، more wholesome education appropriate to our context, that's all I'm saying. I mean that's ایک ڈریم سا ہی ہے۔ تو ریاض اس پہ اگر آپ رسپونڈ کریں، پھر میں الطاف سلیم صاحب کی طرف بڑھنا چاہوں گا۔ جی تیمور صاحب، خواب ہے اور اچھا خواب ہے، اور میرے خیال میں اگر خواب ایسے دیکھے جاتے ہیں تو اسی سے ایک سفر کا آغاز ہوتا ہے، جس کو ہم اصطلاح میں یہی کہتے ہیں کہ مایوسی جو ہے وہ تو گناہ ہے، وہ ہم امید والے لوگ ہیں، اور ہمیشہ امید ہماری اس دنیا میں نہیں مگر اس کے خالق کے ساتھ ہے، تو بالکل میرے خیال میں کرنے کو بہت کچھ ہے، اور جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ کرنا واجب ہے۔ اور جس طرح آپ نے کہا، الطاف صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں، کچھ اور لوگ بھی بات کریں گے، تو ہم نے کافی ذکر میرے خیال میں اس گفتگو میں کیا ہے کہ اس وقت حالات ہیں کیا، اور اس میں بہت سارے مسائل ہیں، اور دو چار نہیں، بہت سارے مسائل ہیں جن کی جڑ کا تعلق ایک ورلڈ ویو سے ہی ہے۔ اس چیز کا تو میرے خیال میں سب کو اندازہ تھا بھی، اور اس گفتگو سے واضح طور پر ہو گیا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس گفتگو کے اختتام پہ کیا نا امیدی کا ایک وزن لے کے اٹھنا ہے، یا اس میں کچھ کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، اس پر ایک کامنٹ میرا ہے بہت جلدی سے، جو چیز اسی سوال پر مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ تعلیم بالغان کا ایک باقاعدہ رواج ہونا چاہیے، کیونکہ ہم بچپن میں اور نوجوانی تک، جوانی تک جس ایجوکیشن سسٹم میں رہتے ہیں وہ ہمیں دھکیل رہی ہوتی ہے، اس کا ورلڈ ویو کچھ اور ہوتا ہے، ہم ہوش سنبھال بھی لیتے ہیں بیچ میں، لیکن اس پر زور ہونا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے، اب آپ نے جو بھی کر لیا، ماسٹر بھی کر لیے، کما بھی لیا، لیکن اب اگر تعلیم کا اب بھی کوئی معنی ہے، مطلب ویسے ہمارے ہاں تو یہ مانا جاتا ہے نا کہ مہد سے لہد تک تعلیم، یعنی کہ گہوارے سے لے کے قبر تک کی تعلیمی سفر ہے، وہ کوئی ایک جگہ پہ 20 25 30 سال پر ختم تو نہیں ہوتا اس وقت، تو اس کے آگے اگر کوئی یہ سوچے کہ اب میں درست تعلیم حاصل کر یا ایک اپنے سوال کا جواب پیدا کر دوں، تو تعلیم بالغان جس کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں یہ لفظ وضع ہوا تھا کل وہاں پہ دانش رامس میں پروگرام کر بھی رہا، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ جو بڑے لوگ ہو گئے ہیں، جو اسکول نہیں جا سکتے کسی وجہ سے، ان کو نام وام لکھنا سکھا دیا جائے، تو مطلب جس سے ہم پھر یہ کہلا سکے کہ ہم لٹریسی ریٹ میں فال کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے لٹریسی ریٹ کا کسی کو نام لکھنا آتا ہے کتنے لوگوں کو پاکستان میں۔ بہرحال میں اس کی سیاسی وجوہات کی طرف نہیں جاؤں گا کہ اتنا چھوٹا پیمانہ کیوں ہے لٹریسی کا، لیکن اس کو درست کرنے کا ایک بہت اچھا موقع مجھے نظر آتا ہے، کیونکہ اب ہم نے بچوں کو یہ تو سکھا دیا کہ بھائی پڑھ لکھ کے تمہیں پیسے کمانے ہیں، تو اس کے لیے وہ پڑھ لکھ بھی رہے ہیں، سارے نمبر بھی لے کے آ رہے ہیں، لیکن وہ سب کرنے کے بعد اگر کسی کو شعور بیدار ہو جائے کہ یار اب مجھے تعلیم یعنی علم کو پرسو کرنا،
اور تعلم کی طرف جانے تو ایسے مواقع زیادہ ہونے چاہیے جہاں پر بڑے لوگوں کو پڑھایا جاتا ہو، اور جو ان کے درست ویلیو سے ان کو پڑھاتے ہیں. آپ مطلب بہت پیچھے کنٹرول نہیں کر سکتے، آگے کر سکتے ہیں. 30 35 40 50 سال میں بھی تو ایک تعلیم ہے. آپ تعلیم کو ریڈیوس نہ کریں کہ یہ اسکول کالج اور یونیورسٹی اگر خراب ہو گئی آپ کی اور وہ سڑ گیا ہے معاملہ، تو آگے بہتری نہیں ہو سکتی. وہ ہو سکتی تو اس میں میرا خیال ہے ہم آسانی سے کام کر سکتے. اور آئی تھنک تیمور صاحب اگر اسی بات کو آگے بڑھاؤں، کیونکہ جو ذکر ابھی سوال میں بھی آیا کہ کیا کیا جا سکتا ہے، تو 2 3 چیزیں سمجھ آتی ہیں. ایک تو جو اجاز صاحب نے ذکر کیا کہ ایک انسان ایک پورے سفر سے گزرتا ہے جہاں کمانے کے ساتھ ہی اگر تعلیم کو منسلک رکھا جائے تو 30 35 38 سال کی عمر میں آ کے اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی سے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. اور وہ جو پیاس ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، جو کہ ڈگری کے گتوں سے ہٹ کر ہے، اس پیاس کو پورا کرنے کے لیے اگر ہم وہ ادارے جس طرح ہستونیست ہے یا وہ پلیٹ فارمز اگر مہیا کر سکتے ہیں جہاں پہ جو واقعی اس نہج پہ پہنچے ہیں جہاں وہ سیکھنا اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ سیکھنا چاہتا ہے انسان، کہ واقعی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو آسان بنانا پہلی چیز. دوسری چیز، اگر میں پرائمری سیکنڈری ایجوکیشن کی طرف ذکر کروں تو کچھ کام ہم لاشعوری طور پہ کر سکتے ہیں. آج کے تعلیمی نظام میں بھی جو چیز پڑھائی جاتی ہے وہ ٹیکسٹ بک ہے، جس طرح اعجاز نے ذکر کیا. اس ٹیکسٹ بک میں کسی بھی ایک اوسط ٹیچر کا کامیابی کا پیمانہ یہ ہے کہ میں نے ٹیکسٹ بک اچھے طریقے سے پڑھا دی. اس ٹیکسٹ بک کو اس کے اندر کیا ہے اور اس کا پڑھانے کا طریقہ کار کیا ہے، اگر لاشعوری طور پہ ہم اس میں وہ حسن پیدا کر سکیں کہ جو بات بچے تک پہنچ رہی ہے اور جس انداز سے پہنچ رہی ہے وہ شاید ٹیچر کے شعور میں نہیں ہے کہ وہ کس طرح پہنچا رہی ہے، مگر لاشعوری طور پہ اگر وہ حسن اور خوبصورتی کے ساتھ پہنچ رہی ہے تو یہ وہ عمل نہیں ہے جس کے اندر آپ بچے کو وہ علم پہنچا رہے ہیں جس کی روشنی اس کے اندر موجود نہیں. وہ روشنی اس کے اندر پنہا ہے، صرف اس روشنی کو ابھار کے لے کر آنا ہے. تو لاشعوری طور پہ میرے خیال میں ہمارے نصاب پہ اور اس نصاب کو پڑھانا کس طرح ہے اس کے اوپر اگر کام کیا جاتا ہے تو لاشعوری طور پہ وہ حسن اور نکھار ابھر کر آ سکتا ہے. آخری چیز جو اس میں عرض کروں گا اور وہ یہ ہے کہ اساتذہ کا کردار. ہمارے ملک میں پرائمری سیکنڈری ایجوکیشن میں اساتذہ کی اکثریت خواتین ہیں، اور یہ خواتین عموماً کم عمر کی ہیں چونکہ جن دیہاتوں میں یا جن شہروں میں پڑھا رہی ہیں. ان خواتین کے ساتھ جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ڈی سی ایف میں پورے ملک میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے، ایک چاہت ہے سیکھنے کی، علم حاصل کرنے کا ایک جذبہ، ایک اندر سے وہ کیفیت موجود ہے، اور اس میں وہ چیز بھی محسوس ہوتی ہے کہ وہ فقط ڈگریز کے لیے نہیں ہے، ڈگریز سے ہٹ کے انسان باقی کچھ سیکھنا چاہتا ہے. ہم اگر کہیں کہ ہم نے 50 ملین بچوں کو بہتر کرنا ہے تو اس کے لیے 50 ملین پہ کام کرنے کے بجائے اگر وہ 5 لاکھ یا 10 لاکھ وہ خواتین ٹیچرز ہیں جن کے ذہن کو روشن کرنے کے لیے، جن کے قلب کو روشن کرنے کے لیے اگر ہستنیس اور اس طرح کے اور ادارے اس طرف کو اگر توجہ دیں، اس لیے نہیں کہ انہوں نے ڈگری حاصل کر لی ہے، اس لیے نہیں کہ قانون کے تحت اس کو بی ایڈ پروگرام کا حصہ بنا دیا جائے، بیکاز پالیسی چینج کر کے ہم بہت سے کام کرنے کی کوشش کر چکے ہیں ملک کے طور پہ اور عمومی طور پہ وہ ناکام کوششیں ہی رہی ہیں. تو اصل علم کی جلا اگر بخشتا ہے انسان تو وہ اندر سے ابھر کر آتی ہے، ایک چاہت ابھر کر آتی ہے، اور وہ چاہت میرے خیال میں ہے. اگر اس کو پورا کرنے کے لیے اس طرح کے ادارے کام کر سکیں کہ وہ ورلڈ ویو ہمارے ان اساتذہ میں آ پائے جنہوں نے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنی ہے، تو اس کا نکھار لاشعوری طور پہ ایک کلاس روم جس کے اندر حسن موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب انسان عمر کے اس حصے پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ وہ واقعی سیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ پلیٹ فارمز موجود ہوں. تو یہ 2 3 چیزوں سے مجھے لگتا ہے کہ ہم خاطر خواہ کچھ تبدیلی لانے کی کم از کم ایک معنی خیز کاوش کر سکتے ہیں. جی 100%، یہ تو بالکل. اور دانش اور رامش بھی اب یہی کر رہا ہے. اور اب میں بتا چلوں کہ اسلام آباد میں جو ہستونیسٹ ہے اس کو رضا کاظم ہی لیڈ کر رہے ہیں، تو ان کے دفتر میں ہوتے ہیں. اور سوسائٹی میں لگتا ہے فرق پڑتا ہے، کوئی علمی بحث ہو، کوئی علوم و فنون کی کلاسز ہوں، تو بہت لوگ اس سے بہت لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ریاض، اور بلکہ حجاز نے بھی یہی بات کی تھی کہ طالب بالغاں کے ہی اس میں آ جاتا ہے. میں الطاف سلیم صاحب کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں، وہ موجود بھی ہیں، ان کا شکریہ بھی کہ آئے، کہ وہ لیڈ کرتے ہیں ایک لاہور کا شاید میں سمجھتا ہوں سب سے اچھا اسکول ہے، کریسنٹ ماڈل ہائی اسکول. تو اس کے تحت انہوں نے ہمیں انگیج کیا ہے ٹو انٹروڈیوس دا ٹریڈیشنل آرٹس ایٹ کریسنٹ ماڈل اسکول. ابھی بالکل انیشل سٹیجز میں ہے، اور جیسے ریاض کہہ رہے تھے کہ اس کا پہ ماحول بھی ویسا ہی ہونا چاہیے.
تو وہ ابھی ہم انشاءاللہ وہ ڈیزائن ہو رہا ہے اور وہ بنے گا. خطاطی، تذہیب، انشاءاللہ کلاسیکل میوزک بھی ہوگا. جیومیٹری سے ہم نے شروع کیا اور ان کی ٹیم نے یہی فیصلہ کیا کہ پہلے 8 ٹیچرز کو کے ساتھ کورس کیا جائے، ان کو ٹرین کیا جائے، کیونکہ بچے بہت زیادہ ہیں اسکول میں. تو الطاف صاحب، اگر آپ اس میں کیا سوچ تھی آپ کی کہ آپ نے اس طرف رخ کیا، آپ بات کرنا چاہیں گے؟ تو کسی وجہ سے یا تو ہے نہیں یا وہ ان کا سسٹم کا کوئی مسئلہ ہوگا. ازل صاحب، آپ نے ایک نقطہ چھیڑا تھا، اگر آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. بیکن ہاؤس اسکول سے آپ کا تعلق ہے اور آپ نے کریکولم ڈیولپمنٹ میں آپ بتا رہے تھے کہ ہیریٹیج اور کلچر کے حوالے سے کچھ کام کیا ہے. تو ازل جی صاحب. السلام علیکم سر. آئی ایم ایکچولی اے لیڈی بٹ نائس ٹو میٹ یو. جی سر، میں بیکن ہاؤس میں ایکچولی مینیجر فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر ہوں. اینڈ آئی ایم سرٹنلی نو اسکالر ان کلچرل ایجوکیشن، بٹ آئی ایم ٹرائنگ کہ میں نے ایک پروگریشن میٹرکس بنایا ہے جس میں سے آئی واز ہوپنگ کہ بچے، جس طرح آپ نے کہا کہ ہماری اپنی کوئی پوئٹری جیسے صوفی پوئٹری ہے اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں، اس کو بھی مطلب ایکسپلور کریں. میں چاہ رہی تھی کہ بچے اینتھروپولوجی میں انٹرسٹ لیں، کیونکہ کوئی سوال ہی نہیں کرتا کہ کیلاشی لوگ آئے کہاں سے، ان کا ٹریڈیشن کیا ہے، ہم لینگویج کو کیسے پرزرو کریں. ایسی باتیں تو ہم کر نہیں رہے. اور بچے جیسے آپ ان کو بولیں برش اس کی ایک لینگویج ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ بھی کوئی لینگویج ہے یا اس کا کوئی اسکرپٹ نہیں ہے. دے کانٹ کمپریہینڈ دیٹ. سو آئی وانٹڈ دیم ٹو ایکسپلور دیٹ. اینڈ جس سے بھی میری ملاقات ہوتی ہے جو مجھے لگتا ہے جن کی کوئی امپیکٹ ہے دنیا میں، تو میں چاہتی ہوں ان سے میں یہ سوال ضرور کرتی ہوں، اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بھی پوسٹ کیا ہے کہ واٹ از اٹ ان یور ایجوکیشن دیٹ براٹ یو انٹو یور انٹلیکچوئل پرسوٹ دیٹ وی کین انووک ان آور چلڈرن ایز ویل. جی، یہاں بھی ہمارے 2 ساتھی موجود ہیں، کوئی اس میں بات کرنا چاہے؟ اب چلیں ایز وی موو فارورڈ. اچھا الطاف صاحب، آپ نے ابھی مائک کھولا تھا، آپ اگر بات کر سکیں تو پلیز. آ رہی ہے آواز؟ ہاں اچھی آ رہی ہے، ٹھیک آ رہی ہے. ہاں جی، نہیں تھینک یو ویری مچ. بڑی انٹرسٹنگ ساری گفتگو تھی. میں صرف 2-3 پوائنٹس اس میں یہی کرنا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی ایک تو یہ اسکول میں اگر یہ سارے جذبات پیدا ہوں لوگوں میں، تو پھر یونیورسٹی میں جا کے وہ آگے زیادہ پنپ سکتے ہیں، کیونکہ اسکولز اور یونیورسٹیز کے درمیان کوئی لنکیج نہیں ہے، آپس میں کوئی بات چیت ہی نہیں ہے. تو بچے پریپیئر تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اسکول میں ہو سکتے ہیں، اور پھر یونیورسٹی میں ان کو کافی آزادی ملتی ہے اس چیز کی امپلیمنٹ کرنے کی، اور شوق بھی اس میں پیدا ہوتا ہے. تو اسکولز نے خود کو ڈیفائن ہی نہیں کیا. اب ایک اسکول ایک بہت اسٹیریو ٹائپ سی چیز ایک ڈیفائن ہوئی ہے، اس میں وہی ایک اسٹینڈرڈ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اسکولز کو بھی انسائڈ دیکھ کے اپنے آپ کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا. اور ریاض صاحب بھی جو کہہ رہے تھے ٹیچرز کے بارے میں، وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ میجورٹی آف دا ٹیچرز جو ہیں وہ ایکسیڈنٹل ٹیچرز ہیں، اور وہ کلاس روم میں آ کے کچھ نہ کچھ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. تو ٹیچر کی ٹریننگ بہت اہم ہے، اور ٹریننگ کے ادارے بہت کم ہیں. پھر اسکولز کو جو گورنمنٹ کے سسٹم نے بھی جس طرح سے جکڑا ہوا ہے کہ ان کو کچھ موو کرنے کا بہت کم بیچ میں اسکوپ ہے. یو ہیو ٹو ڈو تھنگز ان اے ویری اسٹریٹ جیکٹ ٹائپ آف مینر. اور اسکولس کی ساری پالیسیز وہ لوگ بنا رہے ہیں جو خود اپنے اسکول رن کرنے کے قابل نہیں ہیں. یہ گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے وہ اپنے اسکول اور لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کو چلا نہیں سکتے، اور جو چلا رہے ہیں وہ ان کو چلانے نہیں دیتے. تو یہ اصل میں کافی ڈی باٹل نیکنگ کی ضرورت ہے سارے سسٹمز میں. اسکول ری ڈیفائن کریں خود کو، اور یہ آپ جیسے ادارے مل کے ہمیں ری ڈیفائن کروائیں، کیونکہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے ری ڈیفائن کرنے کی. تو اسی لیے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اس چیز میں
اور تھوڑا سا ہم نے آپ کے ساتھ وہ کیا بھی ہے. تو وی نیڈ مور آف اٹ کہ کیسا ہونا چاہیے اسکول, ہمارے روایتی کیا کیا سسٹم ہم کس طریقے میں اسی پریزنٹ سسٹم کے اندر پریکٹس کر سکتے ہیں اور اس کو دلچسپ بنا سکتے ہیں, تاکہ لوگوں میں اس میں کوئی جوش جذبہ پیدا ہو. ہم نے جو بھی چھوٹی موٹی چیزیں کی ہیں اس میں ہمیں رسپانس بہت اچھی ملی ہے, پیرنٹ سے بھی اور اسٹوڈنٹ سے بھی اور ٹیچر سے بھی. تو یہ ہو ضرور سکتا ہے, اس میں مایوسی نہیں ہے, مگر اس کا ایک اسکول کا ماڈل آپ جیسے جو لوگ اس چیز میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں, وہ اسکول جو کرنا چاہتا ہے وہ مل کے آپ کے ساتھ یہ کرے, ایک سینٹر آف ایکسیلنس کریٹ کرے جو اسکیلیبل بھی ہو پھر اور ریپلیکیٹ بھی ہو سکے. تو بس میں اتنا ہی کہتا ہوں. بٹ بہت بہت اچھا مجھے لگا یہ ساری گفتگو, اور بڑی ریلیونٹ ہے ہمارے لیے, اور آئی تھنک اس میں سے ایک بہت اچھا ہے ہائیبرڈ سا سسٹم بن سکتا ہے. بے شک الطاف صاحب, مجھے اس لیے خوشی بھی بہت ہو رہی تھی کہ ہمیشہ یہ ہماری کوئی گفتگو آپس میں ہوتی نہیں ہے اداروں کی یا سوسائٹی کے مختلف کمپارٹمنٹس کی. تو اب لگ رہا ہے کہ جی کچھ مواقع ہیں, اسی سے مجھے لگتا ہے جی, بہتری ہو سکتی ہے بات کرنے سے. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو آپ کے اسکول کے تو میں کیا کہوں, تو بہت ہی مجھے وہاں جائے, آپ لوگ جائیں پلیز. ابھی وہاں پہ سائنس فیئر ہونے والا ہے اکتوبر میں غالباً, تو ماحول آپ آئی تھنک دیکھیں گے اراؤنڈ تو 24 کو ہے شاید جی, تو اٹس اوپن. 24 اکتوبر. ہزاروں ہاں جی ہزاروں لوگ جی. آتے ہیں. وہ لاہور خوارزمی لاسٹ ایئر سوسائٹی. 200,000 لوگ تھے او, اوور اس ٹو میں ہم ڈیز بھی حصہ لیتے ہیں بالکل. اور بہت یعنی کوئی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ, اٹس جسٹ کہ اس کے احساس ہو جائے تو وہ کام ہو سکتا ہے. اور کوئی بہت بڑی ٹیم نہیں چاہیے, ایک شخص ہی بہت ہے. تو تو یہ تھینک یو الطاف صاحب. اور جی بہت شکریہ. ازل آپ کا کامنٹ میں نے پڑھا اور بہت اچھا لگا. اسی طرح کا ایک اور لاہور کا لیڈنگ سکول ہے, بڑا ایلیٹ سکول ہے, اس میں تھینک فلی ایک پڑھے لکھے صاحب پرنسپل بن گئے. ہی از اے ہسٹورین. تو اس نے پھر انہوں نے اپنے آرٹ ٹیچر کو کہا کہ ہستونیسٹ کو انگیج کرو. تو وہاں کلاس 6 سے لے کے 8, اور ان کے جو پریفیکٹس تھے وہ ذرا سینئر اسٹوڈنٹس تھے, ان کو ہم نے جیومیٹری کی کچھ ورکشاپس کرائیں, اور اتنا زبردست رسپانس تھا کہ بھئی یہ ہمیں میتھس میں یہ کیوں نہیں پڑھاتے کہ اس کا کوئی معنی بھی ہے, اور اس کا کوئی کائنات سے بھی کنیکشن ہے, اس کا کوئی خدا سے بھی کنیکشن ہے. وی آر ریڈی فار اٹ, ان دا سینس کہ ہماری وہ بیک گراؤنڈ تو پہلے ہی بنی ہوئی ہے بیکاز آف آر ویلیو سسٹم, اینڈ جو گھر سے ورلڈ ویو ملتا ہے. تو جس کو اسکول توڑتا ہے انفیکٹ اس کو ری انفورس نہیں کرتا. تو اب نارمل میتھس جیومیٹری سے پرسپیکٹو بدلنے کی بات ہے, تو یعنی کہ ہو بھی سکتا ہے. اس سلسلے میں فراز منصور سے ضرور کہوں گا, یہ بہت لمس کے ہونہار گریجویٹ ہیں, اور یہ ہستونیست کے بھی بہت ہونہار خطاطی کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو فراز, اگر آپ اپنا پرسنل تھوڑا سا ایکسپیرئنس آف ایجوکیشن ان لیڈنگ یونیورسٹی اینڈ دین یور کنیکشن ٹو دا ٹریڈیشنل آرٹس کچھ, کیونکہ انہوں نے ہمیں پھر لمز میں بلایا تھا ریلیجس فیسٹیول میں انہی چیزوں پہ بات کرنے اور دکھانے کے حوالے سے. جی فراز. جی السلام علیکم سر. شکریہ آپ نے موقع دیا بولنے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بہت میں اچھی ہے. اس حوالے سے اچھا جی میں اس حوالے سے بس یہی کہنا چاہتا تھا کہ میں نے مطلب ہست و نیز کا تعلق میرا لمز سے پہلے ہی کا ہی ہے. جب مطلب لمز شروع ہونے سے پہلے میں نے تقریباً 3-4 مہینے استاد سے بگنر کورس لیا تھا. اس کے بعد پھر ہم لمز میں ہم نے چھلانگ لگا لی. مگر جو آپ نے بیچ میں ایک بات کی کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ایک طرح سے آج کل ادھورے انسان ہی بنا رہا ہے, جو ایک طرح سے جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ ایک منافق ہی ہیں, کہ وہ کہتے ساری باتیں وہی ہیں جو شاید کسی نہ کسی طرح معاشرے میں افیکٹ پیدا کر سکتی ہے, مگر وہ خود بھی اس پہ کبھی بھی ایمان نہیں لاتے یا یقین نہیں رکھتے اس طرح سے کہ اس کو کر گزریں. اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑی جو خلا ہے جو نظر آتی ہے ماڈرن ایجوکیشن میں, ایک آرٹیکل ہے اینڈ آف ایجوکیشن
میکنٹائر کا، مجھے ان کا پورا نام یاد نہیں آ رہا ابھی، مگر بیسکلی وہی یہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی کا جو مقصد ہے، کیونکہ لفظ جو نکلا ہے یونیورسٹی، یونیورس، یہ ایک کوہیرنٹ سسٹم وہی ختم ہو چکا ہے، کیونکہ آپ نے ہر جگہ فریگمنٹیشن پیدا کر دی ہے. ایون لمس میں اگر میں بات کروں تو آپ کسی مختلف سکولز کے درمیان کیا آپ ایک ہی اسکول میں چلے جائیں، سائنس اسکول میں چلے جائیں اور مختلف کلاسز میں بیٹھ جائیں، آپ کو مختلف نظریات ملیں گے جو آپس میں ہی کانفلکٹ کرتے ہیں. اگر آپ کسی ایک فزکس کے استاد سے کوئی ایسی چیز پوچھیں جو آپ نے کیمسٹری کلاس میں پڑھی ہے، تو وہ آپ کو ادھر یہ نہیں کہے گا، وہ جواب نہیں دے گا، وہ یہ کہے گا کہ آپ انہی سے پوچھو جا کے، اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. مطلب جو ایک کوہیرنس ہے، جو ایک جو ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے، کہ جو میں چیزیں پڑھ رہا ہوں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی سبجیکٹ ہیں، ان سب کا جو ملاپ ہے وہ کدھر ہے، اور ان سب کا ایک مقصد کیا ہے، اس کی ڈائریکشن کیا ہے، وہ کسی کو بھی نہیں پتا، اور نہ کوئی چاہتا ہے کہ وہ پیدا کرے، وہ کوہیرنس پیدا کرے، وہ ایک، کیونکہ اور پھر اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ جو فریگمنٹیشن جو ایجوکیشن میں ہم نے پیدا کر دی ہے، وہی اب انسانوں کے اندر بھی ہے، کہ انسان بھی اب ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایک ہر جگہ ایک مختلف ہی زندگی گزار ہے. ایک اس کی ورک، مطلب کہتے ہیں ورک لائف بیلنس، مطلب ایک ورک کی الگ زندگی گزار ہے، لائف اپنی فیملی کے الگ. تو میرے خیال سے جہاں تک میں نے جو 4 سال گزارے لمز میں، اور اس کا تو بالکل ہی ایک جہاں تک میں نے جو ہستونیس میں کیلی گرافی کلاسز لی ہیں، وہ بالکل ہی مختلف ایک ایجوکیشن کا نظام ہے. جیسے میں بات بھی کر رہا تھا، کمنٹ بھی کیا، کہ اس کا ایک کافی نان لینئر اپروچ ہے. جو ایجوکیشن ہمیں، جو ماڈرن ایجوکیشن ہے، اس کا کافی میکینسٹک ویو ہے، کہ یہ چیز پڑھو اور مطلب اس اسٹیج سے گزرو تو پھر تم ادھر تک پہنچ جاؤ گے. جو میں نے ایجوکیشن لی ہے کم از کم کیلی گرافی کے حوالے سے، ایون جو حروف ہیں ہم نے جو شروع میں کرتے ہیں، ہم وہ آج بھی پریکٹس کرتے ہیں، چاہے ہم نے اب سینٹینسز لکھنا شروع کر دیے ہیں. مگر اب جب ہم حروف لکھتے ہیں تو ہم ایک مختلف سوچ کے ساتھ ایک مختلف چیزیں ہم سیکھتے ہیں، جبکہ چیزیں وہی ہیں جو ہم نے شروع میں پڑھی تھیں. مگر اب کیونکہ ہمارا ایک ویو چینج ہو گیا، ہماری ایک کہہ لیں کہ سوچ تبدیل ہو گئی ہے، تو ہم ایک مختلف طریقے سے ان کو سمجھتے ہیں اب. تو وہ چیز میں یہاں سے کافی لیکنگ ہے ماڈرن ایجوکیشن میں، جہاں ایک کافی لینئر اور میکینسٹک اپروچ ہے ایجوکیشن کے حوالے سے. بہت شکریہ منصور، فراز. اب اصل میں وقت ختم ہو گیا ہے. کسی نے کوئی ارجنٹ بات کرنی ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کر دے، اور اس کے آخر میں ہم سید عباس سے ایک جو عرفان صاحب نے سوال ایتھکس اینڈ ٹیکنالوجی کا کیا ہے، اس کے حوالے سے ان سے ایک رسپانس لیں گے. کوئی اور کچھ کہنا چاہتا ہے؟ انشاء رحمان، نزہت رضا صاحبہ، عرفان صاحب کا تو سوال ابھی آ گیا، آمنہ، مریم، مصباح، فاطمہ. اول تو آپ سب کا بہت شکریہ، آپ لوگ آئے اور آخر تک رہے، اس سے بھی بہت ہمیں حوصلہ افزائی ہوتی ہے. عباس صاحب بات کرتی تھی کہ اس میں نہیں ہے، سافٹ ویئر ڈیزائن میں کوئی ایتھکس کا اسپیکٹ نہیں ہے. سو دیٹ میں کھول لیتا ہوں اور اسپیکرس کو بھی انگیج کرنا ہے. تو جی، جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس کے کانٹیکس میں چھوٹا سا میں کمنٹ کرنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ باقی اسپیکرز بھی اس میں اپنی انپٹ دیں. میں نے ویسے تو شروع میں تیمور صاحب کا میں نے جو تمہیدی گفتگو تھی وہ میں نے نہیں سنی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ ان پوائنٹس کو تیمور صاحب نے کور کر لیا ہو، لیکن میری نظر میں ایجوکیشن کا جو مقصد ہے، اگر ہم انسانوں کے کانٹیکس میں بات کریں، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے پوٹینشیل کو ایکچولائز کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب پھر اگلا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا پوٹینشیل کیا ہے اور اس کو ایکچولائز کرنے کے طریقے کیا ہیں. ٹھیک ہے. اب ان دو سوالوں کا جواب جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا فریم ورک کیا ہے. اگر تو ہم ٹریڈیشنل اسلامک فریم ورک کے کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی اگر ہم جو انٹیگرل آپ کا اسلامک فریم ورک ہے، جس میں جو ایزوٹیرک، جو روحانیت کا پہلو بھی جس میں شامل ہے، تو انسان کا جو پوٹینشیل ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا کی تمام صفات کا مظہر ہے بیسیکلی.
اگر اس کو ہم جو بڑی مشہور حدیث قدسی ہے جو جس کا تذکرہ بڑی بار ہست و نیس میں ہوتا بھی رہتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں اس لیے میں نے خلق کیا. تو ویسے تو جتنی بھی اشیاء ہیں جن کو خلق کیا گیا ہے ان کو خلق کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں خدا کی پہچان کروائیں، اس کی تعریف کریں یا اس کی صفات کا اظہار کریں. انسان جو ہے اس کا اسپیشل سٹیٹس ہے کہ وہ بیسیکلی تمام صفات جو ہے اس کا مجموعہ ہے، تمام صفات کا اظہار انسان اپنی ہستی کے تھرو کر سکتا ہے. لیکن یہ پوٹینشل ہے انسان میں، ٹھیک ہے. مطلب آٹومیٹیکلی جب جیسے آپ اس دنیا میں آتے ہیں تو آپ آٹومیٹیکلی اس اسٹیٹ میں نہیں ہوتے کہ آپ کیا کہتے ہیں خدا کی تمام صفات کا اظہار اس طریقے سے کر سکیں جس طریقے سے خدا کو مقصود ہے. جسے ہم کہتے ہیں کہ جس دنیا میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ سیلف ڈسکلوجر آف گاڈ ہے. تو ہر انسان جو ہے پہلے تو اس نے یہ جاننا ہے کہ خدا کس طرح اپنے آپ کو سیلف ڈسکلوز کرنا چاہتا ہے اس کو وسیلہ بنا کے. انسان ایک انسٹرومنٹ ہے جس کے تھرو خدا نے اپنی صفات یا اپنے آپ کو ڈسکلوز کرنا ہے، اپنی ہستی کو ڈسکلوز کرنا ہے. تو ایجوکیشن جو ہے بیسیکلی وہ الٹیمیٹ گول جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان اس سطح تک پہنچ جائے کہ جہاں وہ he or she becomes the instrument for the self disclosure of God. تو اس میں پھر آگے باتیں آتی ہیں کہ بھئی آپ اس سطح تک کیسے پہنچ سکتے ہیں. انسان جو ہے وہ عبد بھی ہے اور خلیفۃ اللہ بھی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ عبد کا مطلب یہ ہے، اس میں پھر اور بہت سی باتیں آتی ہیں کہ عبد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو قلب کا آئینہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں بالکل صاف ہے. وہ صاف کیسے ہوتا ہے اس میں پھر ذکر اللہ کی باتیں آتی ہیں. کہنے کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنی بھی ڈسکشن ہو رہی ہے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، یہ اس میں جو الٹیمیٹ گول ہے بیسیکلی اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اب آپ کی جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی، جس قسم کی بھی ایکٹیویٹی ہوگی، چاہے وہ انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ہو، چاہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی ہو، مطلب جس قسم کی بھی فیکلٹی آپ کی انوالو ہو رہی ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ کا جو الٹیمیٹ گول ہے یہ اچیو ہو سکے. اور وہ کیا ہے؟ یو شوڈ بیکم دی لوکس آف مینیفیسٹیشن آف گاڈس نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس. تو اس میں جو اسپیکرز ہیں ان کی بھی انپٹ چاہوں گا. جی اب آخر میں اگر ہم ایک ایک جملہ کلوزنگ ریمارک لے لیں اپنے تینوں مین گیسٹ سے، سٹارٹنگ ود رضا، اور آج کے ڈسکشن کے حوالے سے آپ کچھ کنکلوڈ کرنا چاہیں. جی یہ ایک تو مجھے بڑا اچھا لگا، مجھے اب اس کا نہیں پتا تھا، یہ جو اسکول کا آپ نے بتایا کریسنٹ اسکول، اور ان کے یہ طاف صاحب آئے تھے، یہ کافی بڑا اچھا انیشیٹو. اور یہ ریاض صاحب نے جو ذکر کیا تھا تو چیزوں کے بارے میں کہ کس طرح امپروو کیا جا سکتا ہے، ہاؤ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ دس، اینڈ how to revive learning for the sake of learning, as you may call it, instead of it just being a means to an end. تو یہ ایک آئی تھنک نیٹ ورک تو آہستہ آہستہ کریٹ ہو رہا ہے، اور آئی تھنک ہستونیس alone has reached on to the different corners of the country alone, and I think ایک انٹرنیشنل اپروچ بھی لی جا رہی ہے. اینڈ یہ ایک جو ایک ریمارکیبل ڈفرینس جو میں نے 1 year میں جو دیکھا ہے آفٹر 10 different sessions over here in Islamabad is that people really do want to learn, and they do want to explore themselves through a certain medium, a certain skill set, or a certain way, and they want to see what others are doing. So I hope that maybe this is one of the ways that it happens. And سو آئی تھنک ہم ایک اچھے راستے میں تو چل پڑے ہیں. اب اس کی کنسسٹنسی میٹر کرتی ہے، اور اینڈ آئی وش اٹ ویل. جی یہ بہت امید افزا آپ نے تاثرات کا اظہار کیا جو کہ بالکل ہو رہنا بھی چاہیے جیسے ریاض کہہ رہے تھے. اور ماشاءاللہ کچھ جو بھی تھوڑا بہت ہم لوگوں نے آپ کیا ہے اور لوگ بھی کر رہے ہیں، تو جو اسٹوڈنٹس بھی اور بڑے بھی سب لوگ کسی حد تک پیاسے ہیں ان چیزوں کے.
اپنی روایت کی کمی محسوس ہوتی ہے جو اب لوگ ہیں جن کو وہ نہیں ملی. ہمارے بڑوں کے تو پاس تھی، جو اب کے لوگ ہیں انہیں احساس ہو رہا ہے کہ کوئی چیز کھو گئی ہے. تو چاہے دانش اور رامش ہو یا حجاز کے، پوری دنیا میں اسٹوڈنٹس ہیں جو انہیں چھوڑتے نہیں ہیں، کہتے ہیں ابھی اقبال پڑھائیے، اب غالب پڑھائیے، اب بے دل پڑھائیے. یہ پاکستانی ینگ پروفیشنلز ہیں سلیکون ویلی کے، جو اب مطلب 2.5-3 سال ہو گئے، آدھے کراچی کے ہیں، آدھے بیسکلی لمس کے ہیں اور آئی بی اے کے. تو کیوں ریاض بھی آئی بی اے سے ہی گریجویٹ ہوئے ہیں. تو ریاض اگر آپ اپنے اختتامی خیالات ہمیں. جی تو میرے خیال میں بہت اچھی گفتگو رہی، اور کچھ سادی بات یہی ہے کہ حق اور سچ ہے جس کی پیاس ہمیشہ اور ہمیشہ رہے گی. حالات جو بھی ہو جائے وہ پیاس ہمیشہ موجود ہے، اور اس لیے اس کے گرد جو بھی کاوش کریں گے اس کے اندر ہمیشہ حق کی قوت جو ہے اس کی اس کا کوئی نعمل بدل ہو نہیں سکتا. تو اب اس میں ٹیکٹیکلی کیا کام کس جگہ پہ کرنا ہے، ہائر ایجوکیشن کے اندر کچھ اور انداز ہوگا، کچھ اور ترجیحات ہوں گی، پرائمری سیکنڈری میں کچھ اور ہوں گی. میرے خیال میں اس میں جو ایک چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ یہ کئی ادارے جو ہیں یہ کام تھوڑے تھوڑے جزائر بنے ہوئے ہیں، یا الگ الگ جزیروں پہ کام ہوتا ہے. اس سب کو ربط کس طرح دینا ہے، میرے خیال میں اس میں شاید ہستونیز جیسے ادارے کچھ کام کر سکتے ہیں کہ اس کو اگر 1 اور 1 11 والا سلسلہ جو کہتے ہیں اگر وہ کیا جا سکے، جہاں پہ کچھ قوتیں ملا کے آگے بڑھا جا سکے، تو شاید اور بہت بہتری کا عمل ہو. مگر حق و سچ ہمیشہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ. بہت خوب، بہت شکریہ جی. حجاز آخر میں آپ اگر. جی بہت ہمت افزا گفتگو رہی اور کافی چیزیں واضح ہوئی کہ کیسے کچھ کیا جا سکتا ہے. ہم بھی کچھ سوچ رہے تھے، اور بہرحال حسنیس تو کر ہی رہا ہے. اب کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا کراچی کی فضا سے بہتر کر لیں، اور کافی اچھا رسپانس ہے. تو لوگ آ رہے ہیں، اس لیے ہمیں پتا بھی ہے کہ لوگ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تعلیم کے نام پہ کچھ نہیں کیا، تو اب تعلیم حاصل کر لینی چاہیے. پھر ان کو مواقع نہیں ملتے. تو جب میرا تو یہ نیا تجربہ ہے، آپ لوگ بہت وقت سے شاید دیکھ رہے ہوں گے مسجد لاہور میں، کراچی میں لوگ باقاعدہ آتے ہیں اور پھر روتے ہوئے واپس جاتے ہیں کہ یار یہاں پر کراچی میں اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں تھا جہاں پہ ہم بڑے ہونے کے بعد بھی کچھ سیکھ سکتے تھے یا اسٹوڈنٹ بن سکتے تھے. صحیح معلوم میں ایک دفعہ، پہلی دفعہ تھی. تو شاید وہ جذبہ جو بچوں میں اسکول، اب میرے بچے جیسے نئے نئے اسکول گئے ہیں تو ان میں وہ ایک جو جذبہ ہوتا ہے جو تھرو ٹائم پھر وہ مر جاتا ہے بچوں میں سے، اور پھر کالج زبردستی جا رہے ہوتے ہیں، یونیورسٹی زبردستی جا رہے ہوتے ہیں. مطلب وہ کیونکہ ہر چیز میں جس میں نتیجہ ہوتا ہے نا وہ مطلوب ہوتا ہے الٹیمیٹلی. تو فرض کریں کہ اگر آپ کو ایک وقت پہ ریلائز ہو جاتا ہے کہ ڈگری کر کے نوکری ملے گی، تو وہ آپ پھر بیچ کا سفر سارا بے مزہ ہو جاتا ہے اس پر، کہ اب بس جلدی سے وہ وقت آ جائے جب نتیجہ حاصل ہو. تو پھر نتائج ہو کے تعلیم حاصل کرنے کا یا پڑھنے کا یا صرف، اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ جو تعلیم ہے یہ تعلیم فور دا سیک آف تعلیم ہے، لیکن یہ تعلیم ظاہر ہے کہ کوئی مادی حصول کے لیے تعلیم نہیں ہے، بلکہ ایک روحانی حصول کے لیے ہے تعلیم. اس کے کئی مظاہر ہو سکتے ہیں. اس میں آپ کی اپنی اصل سے حقیقت، جس کو مولانا کہتے ہیں کہ رومی نے پورا نئے کی جو تمثیل جس پہ قائم کی ہے کہ ہر کسی کو دور ماندل اصل خویش بازویت روزگار وصل کی، کہ ہر وہ جو اپنی اصلیت سے دور رہ گیا وہ اس زمانے کو دوبارہ ڈھونڈتا ہے جب وہ اپنی اصل کے ساتھ وصل میں تھا، یعنی جڑا ہوا تھا. تو اس وصل کی تلاش میں ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی یہ ہے کہ ہر انسان میں اس لیے ہوتا ہے کہ ذوق ہے اس کو، یعنی جس نے ایک دفعہ بریانی چکھی ہو اس کا جو ذوق ہے بریانی کے لیے وہ ایک خاص طرح کا ہوتا ہے، اور جس نے نہ چکھی اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو شوق ہے بریانی کھانے میں، اس نے کھائی نہیں. تو انسان میں اچھی بات یہ ہے کہ اس کو ذوق ہے اس وصل کا، تو اس لیے اس کو پتا ہے کہ اس کو کس چیز کی تلاش ہے. انٹرنلی سب کانشیسلی کہیں نہ کہیں اس میں وہ ذوق موجود ہے، ذائقہ ہے اس کے پاس، اس ٹیسٹ کو ڈھونڈتا رہتا ہے. اور پھر وہ جب نہیں پاتا تو دنیا میں مایوس بھی ہوتا ہے. 30 35 40 سال 30 50 سال کی عمر میں کہیں کبھی نہ کبھی، جس کو ہم کرائسس کہتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں. تو اس کو لگتا ہے کہ یار یہ تو نہیں ہوا. تو پھر تب ہمارے ہاں ایک ایسا موقع ہونا چاہیے کہ اب ہمیں بھی سمجھ میں آئی، آپ لوگوں کو بہت پہلے سمجھ میں آئی،
کہ ایسا موقع ہو جہاں وہ جا کے اس علم کی پیاس کو بجھا سکے. اور چونکہ علم کی پیاس بجھانے سے بڑھتی ہے تو وہیں سے بڑھتی بھی رہے اور وہیں سیرابی بھی ہو اور وہیں بڑھتی رہے اور وہیں سیرابی. تو اور بھی ایسے منابع ہونے چاہیے جہاں پر جایا جا سکے. بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے نہ کوزے دریا کو کوزے میں بند کیا ہے، اور بہت ہی خوبصورتی سے جو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، آپ اور ہمارے جیسے اور لوگ، اور ایسے اور مراکز ہونے چاہیے بالکل. تو اس اچھے نقطے پہ، پر امید نقطے پہ ہم آج کی شام کا اختتام کرتے ہیں. تمام حاضرین کو بہت بہت زیادہ شکریہ کہ آپ لوگ آئے. اس سے بہت جو ہے نا وہ ملتی ہے، تقویت ملتی ہے. اور ہمارے جو تینوں گیسٹ ہیں ان کا بھی وقت کا بہت بہت نوازش کہ آپ نے وقت نکالا. اور آزادی مبارک ہو آپ سب کو. خدا حافظ. آپ کو بھی حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.